آج ہم NLI کی کتاب پاکستان میں دہشت گردی کے تعارف پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں، لیکن شروع کرنے سے پہلے ایک ضروری بات۔ یہ گفتگو مصنوعی ذہانت یعنی AI کی مدد سے تیار کی گئی ہے، اور اس کا مقصد صرف اس کتاب کے اہم نکات کو سمجھنا ہے۔ جی، اور ہم سب کو یہی مشورہ دیں گے کہ مکمل تصویر کے لیے اصل کتاب ضرور پڑھیں۔ بالکل۔ تو کتاب کا جو سب سے دلچسپ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ مصنف کہتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی 9/11 کے بعد اچانک سے نہیں شروع ہوئی۔ ہاں، یہ ایک بہت عام تاثر ہے جسے وہ چیلنج کرتے ہیں۔ تو ان کا کہنا ہے کہ اس کی جڑیں بہت پرانی ہیں۔ جی بالکل، مصنف کا اصل نقطہ یہی ہے کہ 2001 میں جو آگ بھڑکی نا، اس کے لیے زمین آپ کہہ لیں کہ پچھلے 20 سال سے تیار ہو رہی تھی۔ اچھا۔ اور اس کی شروعات وہ کرتے ہیں 1979 کے افغان جہاد سے، جسے ریاست کی مکمل سرپرستی حاصل تھی۔ بالکل۔ اسی دور نے پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی اور عسکریت پسندی کے کلچر کو جڑ پکڑنے کا موقع دیا۔ اچھا، تو یہ وہ بیج تھا جو اس وقت بویا گیا، یعنی ایک مقصد کے لیے جو کچھ بنایا گیا وہی بعد میں مسئلے کی وجہ بنا۔ جی۔ اور صرف افغان جہاد ہی نہیں۔ اور بھی کچھ تھا۔ ہاں، مصنف کشمیر میں سرگرم جہادی تنظیموں کا بھی ذکر کرتے ہیں جو 80 اور 90 کی دہائی میں بنائی گئیں۔ اچھا۔ تو دیکھیں، ایک طرف افغان جہاد کے تربیت یافتہ لوگ، دوسری طرف کشمیر کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں، ان دونوں نے مل کر ایک ایسا ماحول بنا دیا تھا کہ جب 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو القاعدہ اور اس کے ساتھیوں کو پاکستان کے قبائلی علاقوں میں پناہ ملنا آسان ہو گیا۔ بالکل، ایک پہلے سے موجود نیٹ ورک نے انہیں خوش آمدید کہا۔ ایک منٹ، اگر یہ سب کچھ ہو رہا تھا، یہ نیٹ ورک بن رہا تھا، تو ہماری ایجنسیاں کیا کر رہی تھیں؟ مطلب انہیں اس خطرے کا اندازہ نہیں تھا کیا؟ کتاب کے مطابق اس وقت ان کی زیادہ تر توجہ بھارت اور افغانستان کے روایتی خطرات پر تھی۔ یعنی اندرونی خطرے کو نظر انداز کیا گیا۔ جی، یہاں تک کہ وہ قابو سے باہر ہونے لگا۔ مصنف اس پوری تاریخ کو سمجھنے کے لیے اسے 4 مراحل میں تقسیم کرتے ہیں۔ اچھا۔ پہلا مرحلہ، جیسا ہم نے ابھی ذکر کیا، 1979 کا افغان جہاد۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا مرحلہ 1980 کی دہائی میں بھارت کی طرف سے مبینہ دہشت گردی، اور تیسرا تھا 80 کی دہائی کے آخر میں فرقہ وارانہ دہشت گردی۔ شیعہ سنی جھگڑا۔ جی۔ سپاہ صحابہ، سپاہ محمد، یہ تنظیمیں ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہی تھیں، اور اس نے معاشرے کو اندر سے بہت کھوکھلا کیا۔ تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ ہر پچھلا مرحلہ وہ اگلے مرحلے کے لیے ایندھن بن رہا تھا؟ یعنی افغان جہاد کے لوگ فرقہ وارانہ تنظیموں میں گئے اور پھر وہی آگے چل کر TTP کا حصہ بنے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے، یہی کتاب کا مرکزی خیال ہے۔ چوتھا اور سب سے تباہ کن مرحلہ 2001 کے بعد شروع ہوا، مشرف دور میں۔ جی، جب کشمیر پر پالیسی بدلی اور ان جہادی تنظیموں پر پابندی لگی تو ہزاروں تربیت یافتہ نوجوان جنہیں جنگ کا تجربہ تھا وہ اچانک بیکار ہو گئے، اور ان کی بحالی کا بھی کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ تو ایسے میں القاعدہ TTP نے بالکل، انہوں نے نہ صرف ایک نیا مقصد دیا بلکہ شاید ایک ذریعہ معاش بھی، وہ ان کے لیے ایک قیمتی اثاثہ بن گیا۔ جی۔ پھر دسمبر 2007 میں باقاعدہ طور پر تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP بنی۔ اور لال مسجد آپریشن، کتاب میں اس کا بھی ذکر ہے۔ ہاں، کتاب میں اسے ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ کہا گیا ہے، جس کے بعد دہشت گردی کی لہر پورے ملک میں پھیل گئی۔ اعداد و شمار تو بہت ہی خوفناک ہیں۔ جی، 2017 تک 65,000 سے زائد سویلین اور 7,500 سیکیورٹی اہلکار اس جنگ کی بھینٹ چڑھے۔ یہ تو بہت ہی سنگین تصویر ہے۔ مطلب ایک غلطی دوسری غلطی کو جنم دیتی گئی اور ملک ایک دلدل میں پھنستا چلا گیا۔ جی، کتاب کے تعارف کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ مسئلہ کئی تہوں پر مشتمل ہے۔ اس کی تاریخی، سیاسی اور سماجی جڑیں بہت گہری ہیں۔ یہ کسی ایک واقعے کا نتیجہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں، بلکہ دہائیوں پر محیط پالیسیوں کا تسلسل ہے۔ کتاب کا شاید سب سے چونکا دینے والا نقطہ یہ ہے کہ ہم جسے 9/11 کے بعد کی جنگ سمجھتے ہیں، وہ دراصل 20 سال پرانی سرد جنگ کا ہی ایک نیا راؤنڈ تھا، جس کا میدان جنگ پاکستان بن گیا۔ وہ ہے 2001 سے پہلے پاکستان میں عسکریت پسندی کا پس منظر۔ بالکل۔ تو مصنف جو سوال اٹھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ 9/11 کے بعد جو کچھ ہوا، کیا اس کی جڑیں تاریخ میں کہیں زیادہ گہری تھیں؟ جی، اور مصنف بات کا آغاز ہی اسی نقطے سے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اچانک پھوٹ پڑنے والا بحران نہیں تھا۔ اس کی کڑیاں
ان کے مطابق 18ویں صدی کی مسلم جدوجہد سے ملتی ہیں۔ اچھا، یعنی جب مذہب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا؟ بالکل، جب اقتدار اور آزادی کی لڑائیوں کو مذہبی شناخت کے ساتھ جوڑا گیا۔ یعنی یہ معاملہ تو پھر 1947 سے بھی بہت پرانا ہوا۔ جی، بہت پرانا۔ کتاب ہمیں شاہ ولی اللہ کے دور میں لے جاتی ہے، اور پھر خاص طور پر سید احمد شہید بریلوی کے دور میں۔ سید احمد شہید بریلوی، انہوں نے تو باقاعدہ مسلح جہاد شروع کیا تھا، ہے نا؟ جی، 1826 میں سکھوں اور انگریزوں کے خلاف، اور وہ 1831 میں ایک جنگ میں شہید ہوئے۔ صحیح۔ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات مصنف بتاتے ہیں، ایک جغرافیائی تعلق۔ وہ کیا؟ سید احمد بریلوی کی تحریک کا جو مرکز تھا وہ وہی مالاکنڈ کا علاقہ تھا۔ اچھا، وہی علاقہ جو بعد میں 2008-9 میں عسکریت پسندی کا گڑھ بنا؟ بالکل وہی۔ تو مصنف کا نقطہ یہ ہے کہ یہ محض اتفاق نہیں ہے، یہ اس خطے کی ایک تاریخ کو ظاہر کرتا ہے۔ کہ اسے بار بار ایک ہی مقصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ جی، ایک بیس کے طور پر۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئیں تاریخی جڑیں، لیکن پاکستان بننے کے بعد کتاب کا دعویٰ ہے کہ جناح ایک مذہبی ریاست نہیں چاہتے تھے۔ جی، وہ ایک جدید جمہوری مسلم ریاست کا تصور رکھتے تھے، اور مصنف اس کی دلیل بھی دیتے ہیں۔ کیا دلیل؟ وہ اعداد و شمار کا سہارا لیتے ہیں۔ وہ بتاتے کہ پاکستان کی تاریخ میں مذہبی جماعتوں کو عام انتخابات میں کبھی بھی 2 سے 3% سے زیادہ ووٹ نہیں ملے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عوام کی اکثریت نے اس نظریے کو مسترد کیا۔ بالکل۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عوام کی سوچ یہ تھی اور بانی کا ویژن بھی یہی تھا، تو یہ تبدیلی آئی کہاں سے؟ یہی میرا بھی سوال ہے۔ مصنف کے مطابق یہ تبدیلی جناح کے بعد آنے والے حکمرانوں کی وجہ سے آئی۔ سویلین اور فوجی دونوں؟ جی، دونوں۔ کتاب کا موقف ہے کہ انہوں نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے مذہبی گروہوں کے دباؤ میں آ کر آئین اور پالیسیوں میں تبدیلیاں کی۔ اور انہی تبدیلیوں نے پھر انتہا پسندی کے لیے زمین ہموار کی؟ جی، اور پھر آیا ایک بہت بڑا موڑ، جنرل ضیاء الحق کا دور۔ بالکل۔ مصنف ضیاء دور کو ایک فیصلہ کن موڑ قرار دیتے ہیں۔ ایک طرف تو انہوں نے اپنے اقتدار کو قانونی حیثیت دینے کے لیے اسلام کا استعمال کیا، اور دوسری طرف افغان جہاد شروع ہو گیا۔ جی، 1979 میں سوویت یونین کا حملہ، اس نے اس پوری صورتحال کو ایک عالمی جہاد میں بدل دیا۔ کتاب میں ایک تعداد کا ذکر ہے، کوئی 35,000 غیر ملکی جنگجو۔ 35,000؟ جی، یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، یہ ایک پوری فوج ہے۔ اور اس فوج کو پھر کیا ملا؟ انہیں ایک نظریہ ملا، جدید ترین تربیت ملی، اور ہتھیار ملے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ اس سے صورتحال بالکل بدل گئی۔ یہ اب کوئی مقامی مسئلہ نہیں رہا تھا، یہ ایک عالمی نیٹ ورک بن چکا تھا۔ جی، جس کے اثرات بعد میں خود پاکستان پر پڑے۔ تو جب 1988 میں سوویت فوجیں نکل گئیں تو ان ہزاروں تربیت یافتہ جنگجوؤں کا کیا ہوا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ بالکل۔ کتاب کے مطابق 1989 سے 1996 کے دوران اس پوری مشینری کا رخ کشمیر کی طرف موڑ دیا گیا۔ اچھا، تو انہیں بھارتی کشمیر میں مقامی جدوجہد کی حمایت کے لیے استعمال کیا گیا؟ جی، اور مصنف اس پالیسی کو پراکسیز استعمال کرنے کی پالیسی کہتے ہیں۔ یعنی ایسی غیر سرکاری مسلح تنظیمیں جو ریاست کی جانب سے لڑ رہی تھیں؟ بالکل، اور مصنف کا موقف ہے کہ اس پالیسی نے، جس کے لیے وہ زیادہ تر فوجی حکمرانوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، ملک کے اندر انتہا پسندی کی بنیادوں کو ناقابل تلافی حد تک مضبوط کر دیا۔ تو اگر ہم اس پورے باب کا خلاصہ کریں، جو تصویر ابھرتی ہے وہ یہ ہے کہ 2001 کے بعد کی دہشت گردی کوئی ایک واقعہ نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ صدیوں پر محیط تاریخی جدوجہد، سیاسی مصلحتوں اور عالمی جیو پالیٹکس کا ایک نتیجہ تھی۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس راستے پر چلنے کے لیے نہیں بنا تھا، اس کا بنیادی نظریہ مختلف تھا۔ یہ راستہ، یہ بعد کے سیاسی فیصلوں اور اسٹریٹجک پالیسیوں کا نتیجہ تھا، جس نے انتہا پسندی کے بیج بونے کے لیے ایک زرخیز زمین فراہم کی، جو پاکستان میں انتہا پسندی کی تاریخ کو 4 مراحل میں دیکھتی ہے۔ جی، اور یہ سارا سلسلہ مصنف کے مطابق 1979 سے شروع ہوتا ہے، افغان جہاد سے۔ بالکل، جب سوویت یونین افغانستان میں داخل ہوا۔ مصنف کا بنیادی نقطہ ہی یہی ہے۔ ہاں، تو مصنف کہتا ہے کہ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک بیج بویا گیا،
اور پھر اس سے جو پودے نکلے وہ مختلف سمتوں میں گئے۔ جی، کچھ کشمیر کی طرف پھیل گئے اور کچھ نے بعد میں خود پاکستان کی سرزمین کو ہی اپنی لپیٹ میں لے لیا، کیونکہ مصنف کا ماننا ہے کہ یہ پہلا مرحلہ یعنی افغان جہاد کا دور صرف ایک واقعہ نہیں تھا، اچھا، بلکہ یہ وہ ڈی این اے تھا جس نے آنے والی ہر چیز کی شکل متعین کی۔ اس دور نے نہ صرف ایک جہادی کلچر کو فروغ دیا بلکہ ایک ایسا آپ کہہ سکتی ہیں کہ نیٹ ورک اور انفراسٹرکچر بھی کھڑا کر دیا۔ جو اگلے کئی سالوں تک اثر انداز ہوتا رہا۔ جی بالکل، جو اگلے 30-40 سال تک مختلف صورتوں میں اس خطے پر اثر انداز ہوتا رہا۔ مصنف کے مطابق اس دور میں کئی اہم گروہ سامنے آئے اور ہر ایک کی اپنی الگ کہانی ہے۔ جی، ان میں سب سے پرانی تنظیم جو تھی وہ حرکت الجہاد اسلامی یعنی حجی تھی۔ جی، حرکت الجہاد اسلامی، اس کی بنیاد 1980 میں مولانا ارشاد احمد نے رکھی۔ اور جب یہ بنی تو اس کا مقصد بہت واضح تھا، ہے نا؟ بالکل واضح تھا، صرف ایک مقصد، افغان جہاد میں لڑنا، بس۔ لیکن یہاں سے ایک پیٹرن شروع ہوتا ہے جو ہمیں آگے بھی نظر آئے گا۔ وہ کیا؟ جیسے ہی افغان جنگ ختم ہوئی، اس تنظیم نے اپنی توجہ کشمیر پر مرکوز کر دی، اور یہی وہ تبدیلی تھی جس کی وجہ سے اس کی سرگرمیاں بڑھیں اور بالآخر 2002 میں اس پر پابندی لگا دی گئی۔ اچھا، اور تحریر میں اس کے ایک رہنما قاری سیف اللہ اختر کا بھی ذکر ہے کافی تفصیل سے۔ ان کا ذکر اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ دکھاتا ہے کہ یہ تنظیمیں اور ان کے لوگ بعد کے واقعات سے کیسے جڑے رہے۔ مطلب یہ کہ بے نظیر بھٹو نے اپنی کتاب میں براہ راست قاری سیف اللہ اختر پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے اکتوبر 2007 میں کراچی میں ان کے قافلے پر ہونے والے حملے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ وہ بڑا حملہ جس میں 130 سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے۔ تو آپ دیکھیں، ایک تنظیم جو افغان جہاد کے لیے بنی تھی، اس کے تانے بانے دہائیوں بعد پاکستان کے ایک بڑے سیاسی واقعے سے جا ملتے ہیں۔ یہ تو واقعی ایک لمبی کہانی ہے۔ اچھا، اگلی تنظیم جس کا ذکر ہے وہ ہے جیش محمد۔ اس کا قیام تو بہت بعد میں ہوا، فروری 2000 میں۔ جی، اور اس کی بنیاد مولانا مسعود اظہر نے رکھی۔ اور اس کی بنیاد کے پیچھے بھی ایک بہت ڈرامائی واقعہ ہے۔ بالکل، وہ دسمبر 1999 میں انڈین ایئر لائنز کی پرواز 814 کا اغوا، جس کے بدلے میں بھارتی حکومت نے مسعود اظہر کو رہا کیا تھا۔ تو یہ تو واقعی ایک ڈرامائی موڑ ہے، ایک ہائی جیکنگ کے نتیجے میں ایک پوری تنظیم کھڑی ہو گئی۔ جی ہاں۔ اس کے بعد اس کی سرگرمیاں کیا رہیں؟ کیا تحریر اس پر روشنی ڈالتی ہے؟ تحریر کے مطابق اس کی تشکیل کے فوراً بعد ہی اس کا نام بڑے واقعات سے جڑنے لگا۔ 2001 میں بھارتی پارلیمنٹ پر حملے کا الزام اسی پر لگا۔ اچھا، جس کے بعد پاکستان پر بہت دباؤ آیا تھا، شدید بین الاقوامی دباؤ، اور اسی کے نتیجے میں 2002 میں اس پر پابندی لگا دی گئی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ مصنف بتاتا ہے کہ 2003 کے آخر اور 2004 کے شروع میں اس وقت کے صدر پرویز مشرف پر جو 2 بڑے قاتلانہ حملے ہوئے، ان کی کوششوں میں بھی اسی تنظیم کے لوگ ملوث تھے۔ یہ حیران کن بات ہے کہ ایک تنظیم پر پابندی لگتی ہے، وہ نام بدلتی ہے اور پھر اس پر بھی پابندی لگ جاتی ہے۔ جی، مصنف اسی پیٹرن کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پابندی کے بعد جیش محمد فوری طور پر 2 نئے ناموں سے سامنے آئی، تحریک خدام الاسلام اور الفرقان۔ اور حکومت نے کیا کیا؟ حکومت نے بھی پیچھا نہیں چھوڑا اور نومبر 2003 میں ان دونوں پر بھی پابندی لگا دی۔ تو پھر یہ تنظیم کیسے کام کرتی رہی؟ اس کے بعد یہ تنظیم احمد ٹرسٹ کے نام سے فلاحی کاموں کی آڑ میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسی حکمت عملی ہے جو مصنف کے مطابق کئی تنظیموں نے اپنائی، بین الاقوامی اور مقامی دباؤ سے بچنے کے لیے۔ بالکل۔ تو اگر جیش محمد ایک ڈرامائی واقعے کی پیداوار تھی، تو اگلی تنظیم لشکر طیبہ اور جماعت و دعویٰ، اس کی جڑیں تو کہیں زیادہ پرانی اور نظریاتی طور پر گہری معلوم ہوتی ہیں۔ بالکل، لشکر طیبہ کی بنیاد 1986 میں رکھی گئی، اور اس کے بانیوں میں حافظ محمد سعید اور ظفر اقبال کے ساتھ ایک تیسرا نام بھی ہے، عبداللہ عزام کا۔ اور عبداللہ عزام کا نام یہاں بہت اہم ہے۔ بہت زیادہ اہم۔ وہ صرف ایک بانی نہیں تھے، بلکہ اس وقت عالمی جہادی فکر کے ایک مرکزی ستون سمجھے جاتے تھے، اسامہ بن لادن کے استاد۔ ان کی شمولیت نے لشکر طیبہ کو محض ایک مقامی کشمیری گروپ سے بڑھ کر ایک بین الاقوامی جہادی تحریک سے جوڑ دیا۔ اور اس کی نظریاتی بنیاد
मुसन्निफ इस बारे में क्या कहता है? तहरीर वाज़े करती है कि इसका नज़रियाती पस मंज़र अहले हदीस मकतब फ़िक्र से है। दूसरे देवबंदी ग्रोहों के लिए इतनी आसान नहीं थी। और उनका फोकस शुरू से ही कश्मीर था। जी, उनकी तमाम तर तवज्जो और सरगर्मियों का मरकज़ शुरू से ही कश्मीर रहा। और फिर दिसंबर 2001 में 9/11 के बाद जब माहौल बदल रहा था तो जमातो दावा को उसकी अवामी शक्ल के तौर पर सामने लाया गया। और जाहिर है इस तंजीम का नाम आते ही जो सबसे बड़ा वाकया जहन में आता है वो नवंबर 2008 के मुंबई हमले हैं। जी, और वो हमले इस तंजीम के लिए एक टर्निंग पॉइंट थे। उसके बाद इस पर बेपनाह इंटरनेशनल दबाव आया। दिसंबर 2008 में अक़वाम मुत्तहिदा ने इसे दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। और पाकिस्तान को भी फिर एक्शन लेना पड़ा। ज़ाहिर है इतना बड़ा दबाव था तो एक्शन लेना ही था। उन्होंने हाफिज सईद और ज़कीउर रहमान लिखवी जैसे बड़े नामों को नज़रबंद कर दिया। लिखवी तो जेल में भी रहे हैं ना? जी, लखवी जो इसके ऑपरेशनल कमांडर माने जाते थे वो 2009 से 2015 तक जेल में रहे। तहरीर में यहाँ एक बहुत दिलचस्प तस्वुर का जिक्र है जिसे मुसन्निफ ट्रांसफॉर्मेशन या तब्दीली कहता है। जी, तो क्या मुसन्निफ ये कह रहा है कि ये एक हकीकी तब्दीली थी या सिर्फ दबाव से बचने के लिए एक नया चेहरा अपनाने की हिकमत अमली थे? ये एक बहुत अहम सवाल है और तहरीर इसकी पेचीदगी को सामने लाती है। मुसन्निफ का कहना है कि शदीद दबाव के बाद तंजीम ने अपनी बका के लिए हिकमत अमली तब्दील की। अच्छा। उसने अपनी अस्करी सरगर्मियों को पसे पुष्ट डालकर ज्यादा सियासी और समाजी कामों पर तवज्जो मरकूज करने की कोशिश की। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल मिली मुस्लिम लीग का क़याम था। बिल्कुल, मिली मुस्लिम लीग यानी MML के नाम से एक सियासी जमात का क़याम, और इस प्लेटफॉर्म से उन्होंने सितंबर 2017 में लाहौर के एक ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा भी लिया। खुद को कौमी धारे में शामिल करने के लिए। जी, यही कोशिश थी। लेकिन क्या इस सियासी महाज को अवाम में कोई खास पजीराई मिली? इंतखाबी तौर पर ये हिकमत अमली नाकाम रही। उन्हें कुछ हजार वोट ही मिले, लेकिन इसका मकसद शायद इलेक्शन जीतना था ही नहीं। तो फिर असल मकसद क्या था? असल मकसद अपनी अवामी हमायत को मुनज़्ज़म करना, खुद को एक सियासी हकीकत के तौर पर मनवाना और अस्करियत पसंदी के लेबल से जान छुड़ाना था। लेकिन तहरीर एक और वाक़ये का भी जिक्र करती है जो जाहिर करता है कि सब कुछ इतना सीधा नहीं था। जी, वो जुलाई 2012 में वजीराबाद में एक आर्मी कैंप पर हमला और इसका शुबहा उसी तंजीम से अलग होने वाले एक मुनहरिफ ग्रुप पर जाहिर किया गया। तो ये इस बात का इशारा है कि तंजीम के अंदर भी शायद सब लोग उस तब्दीली पर मुत्तफिक नहीं थे। बिल्कुल, अंदरूनी इख्तिलाफात मौजूद थे। ये वाकई एक पेचीदा तस्वीर है। एक तरफ सियासी धारे में आने की कोशिश, दूसरी तरफ अंदरूनी टूट फूट के इशारे। अच्छा, इस पहले मरहले की आखिरी तंजीम जिसका तहरीर में जिक्र है वो है हिज़्बुल मुजाहिदीन। जी, हिज़्बुल मुजाहिदीन। मुसन्निफ इसका ताल्लुक जमाते इस्लामी से जोड़ता है और इसकी क़ियादत सैयद सलाहुद्दीन कर रहे हैं। और इसका मकसद भी कश्मीर ही रहा। जी, इसका मकसद भी कश्मीर में मुसल्लह जिद्दोजहद ही रहा है, लेकिन इसकी तारीख अंदरूनी इख्तिलाफात और टूट फूट से भरी पड़ी है। यहाँ भी वही पैटर्न नजर आता है। बिल्कुल वही पैटर्न। ये एक कंपनी की तरह है जिसके सीनियर मैनेजर्स इख्तिलाफात पर अपनी अलग कंपनियां बना लेते हैं, लेकिन उन सब का बिजनेस मॉडल एक ही रहता है। इसकी एक मिसाल 1998 में अल बदर नामी ग्रुप का इससे अलग होना है। तो क्या 2002 के बाद इसकी सरगर्मियां कम हो गई थी? तहरीर के मुताबिक 2002 के बाद इसकी सरगर्मियों में वाज़े कमी आई, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। अच्छा। मुसन्निफ उसकी मिसाल के तौर पर जून 2013 का एक हमला पेश करता है जिसमें 8 भारतीय फौजी हलाक हुए और इसकी जिम्मेदारी हिज़्बुल मुजाहिदीन ने कबूल की। तो इसका मतलब है कि कमज़ोर होने के बावजूद हमला करने की सलाहियत मौजूद थी। जी, सलाहियत मौजूद थी। और एक और अहम वाक़या नवंबर 2012 का है, जब शुमाली वज़ीरिस्तान में एक अमरीकी ड्रोन हमले में उसका एक सीनियर कमांडर मारा गया, जो इस बात का सबूत था कि इसके राब्ते कबायली इलाकों में मौजूद नेटवर्क से भी थे। तो इस सारी गुफ्तगू को अगर समेटें तो मुसन्निफ के मुताबिक इस पहले मरहले ने हमें सिर्फ चंद तंजीमों की फहरिस्त नहीं दी, नहीं, बल्कि कुछ वाज़ेह पैटर्न्स दिखाए हैं। हाँ, जैसे इन सब की शुरुआत अफगान जिहाद के पस मंज़र में हुई, फिर इनकी तवज्जो कश्मीर पर मरकूज हो गई, पाबंदियों से बचने के लिए नाम बदले और इनके अंदर भी टूट फूट होती रही। बिल्कुल। और इस तहरीर का सबसे बड़ा नुक्ता क्या है?
سب سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ اس ابتدائی مرحلے نے تربیت یافتہ جنگ کا تجربہ رکھنے والے اور نظریاتی طور پر پختہ افراد اور گروہوں کا ایک ایسا وسیع اور پیچیدہ نیٹ ورک قائم کر دیا جس کے اثرات بعد کے مراحل پر بہت گہرے پڑے۔ یہ وہ بنیاد تھی جس نے آنے والی دہائیوں کی شورش کی شکل متعین کی۔ یہ صرف تنظیمیں نہیں تھیں، یہ ایک پورا ایکو سسٹم تھا جو تیار ہو چکا تھا۔ یہ تحریر ان مراحل کو ایک تاریخی ترتیب سے پیش کرتی ہے۔ کتاب اس دوسرے مرحلے کا آغاز 1980 اور 90 کی دہائیوں میں ہونے والے بم دھماکوں کی ایک لہر سے کرتی ہے، خاص طور پر پنجاب میں۔ جی، پنجاب کے شہری علاقوں میں۔ تو یہ کس قسم کے واقعات تھے؟ کتاب کے مطابق یہ ایک منظم مہم تھی۔ اس کا الزام بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را یعنی ریسرچ اینڈ انالیسز ونگ پر لگایا گیا تھا۔ اچھا۔ مصنف کا موقف یہ ہے کہ یہ کارروائیاں پاکستان کی طرف سے خالصتان تحریک اور کشمیر میں شورش کی مبینہ حمایت کا ایک طرح سے رد عمل تھیں۔ یعنی یہ کوئی بے ترتیب حملے نہیں تھے، بلکہ کتاب انہیں ایک جوابی حکمت عملی کا حصہ بتا رہی ہے۔ جی بالکل، ایک طرح کی پراکسی جنگ جو پاکستان کے شہری علاقوں میں لڑی جا رہی تھی۔ اچھا، تو کیا اس حوالے سے کوئی ٹھوس مثالیں بھی دی گئی ہیں؟ جی، کتاب میں کئی واقعات کا ذکر ہے۔ ایک بہت اہم مثال 1999 کی ہے، جب سبھاش چندر نامی ایک بھارتی شہری کو گرفتار کیا گیا۔ اوکے۔ اس نے سیالکوٹ میں ہوئے بم دھماکوں میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا اور یہ بھی بتایا کہ اسے اس کام کے لیے بھارتی ایجنسیوں نے باقاعدہ تربیت دی تھی۔ تو ایک فرد کی گرفتاری سے ایک بڑے نیٹ ورک کا سراغ ملا۔ یہ تو صرف ایک کیس ہوا، کیا یہ سلسلہ مزید پھیلا ہوا تھا؟ ہاں، کتاب کے مطابق یہ ایک وسیع نیٹ ورک تھا۔ اسی طرز کا ایک اور کردار اسحاق نامی ایک پاکستانی ایجنٹ کا سامنے آتا ہے۔ اسے لاہور ایئرپورٹ پر ہونے والے ایک بڑے بم دھماکے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا جس میں 6 افراد ہلاک اور 12 زخمی ہوئے تھے۔ اور میرے خیال میں لاہور پتو کی بس کا دھماکہ بھی اسی سے جڑا ہوا ہے۔ کتاب میں اس کا بھی ذکر ہے، جو کہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ جی بالکل، وہ بہت ہی ہولناک واقعہ تھا۔ اس بس دھماکے میں 45 لوگ مارے گئے اور 20 زخمی ہوئے۔ اللہ۔ اور یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ کتاب بتاتی ہے کہ اسحاق کی گرفتاری کسی انٹیلیجنس آپریشن کے نتیجے میں نہیں ہوئی۔ اچھا۔ بلکہ اس کے پڑوسیوں نے اس کی اچانک بڑھتی ہوئی دولت پر شک کر کے پولیس کو اطلاع دی تھی۔ مطلب اس کے پیچھے بھاری مالی وسائل بھی تھے۔ تو یہ جو پراکسی جنگ کا ذکر کتاب کر رہی ہے، کیا اس کا دائرہ کار صرف پنجاب تک ہی محدود تھا؟ نہیں، آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ کتاب کے مطابق یہ سلسلہ صرف پنجاب تک محدود نہیں تھا، بلوچستان میں بھی راہ پر علیحدگی پسندوں کی حمایت کا الزام عائد کیا گیا۔ صحیح۔ اس سلسلے میں کتاب 2010 میں اس وقت کے وزیر داخلہ رحمان ملک کے سینٹ میں دیے گئے ایک بیان کا بھی حوالہ دیتی ہے، جس میں انہوں نے کھل کر بھارت پر مداخلت کا الزام لگایا تھا۔ اور اسی تناظر میں کلبھوشن یادو کا کیس بھی سامنے آتا ہے، جس کا ذکر کتاب میں ہے۔ جی، کتاب میں بھارتی بحریہ کے اس افسر کے اعترافی بیان کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جس کے مطابق اس نے بلوچستان میں بلوچ باغیوں کے ساتھ مل کر پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے والی سرگرمیوں کا اعتراف کیا۔ ٹھیک ہے، تو کتاب ایک طرف یہ بیرونی مداخلت کی تصویر کشی کر رہی ہے، لیکن اسی باب میں کراچی میں ہونے والے تشدد کا بھی ذکر ہے۔ مصنف اسے تشدد کا ایک منحرف ذریعہ کہتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ منحرف ذریعہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کراچی کا تشدد ان دونوں چیزوں سے الگ نوعیت کا تھا۔ یعنی افغان جہاد یا بھارتی پراکسی جنگ سے؟ جی، اس کی جڑیں لسانی اور سیاسی تقسیم میں تھیں۔ کتاب مہاجر قومی موومنٹ یعنی MQM کے عروج کا ذکر کرتی ہے اور 1985 میں اس کے بانی الطاف حسین کی خود ساختہ جلاوطنی کا۔ اور اس کے بعد شہر میں تشدد کی ایک نئی لہر شروع ہو گئی۔ بالکل، اس کے بعد جو سیاسی خلا اور طاقت کا کھیل شروع ہوا، اس نے تشدد کو بہت زیادہ بڑھاوا دیا اور ملک کے عدم استحکام میں اضافہ کیا۔ تو گویا ایک ہی وقت میں ملک کو 3 مختلف محاذوں پر تشدد کا سامنا تھا: پنجاب میں پراکسی حملے، بلوچستان میں علیحدگی پسندی اور کراچی میں لسانی سیاسی تشدد۔ جی، اور یہی اس باب کا مرکزی خیال ہے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اچھا۔ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ ان 3 دھاروں کے ساتھ ساتھ 1980 کی دہائی کے وسط میں ایک چوتھا اور شاید سب سے تباہ کن دھارا بھی ابھر رہا تھا۔
اور وہ تھا فرقہ وارانہ دہشت گردی کا۔ بالکل۔ یہ وہ مرحلہ ہے جب فرقہ واریت نے باقاعدہ طور پر مسلح تصادم کی شکل اختیار کر لی۔ کتاب کے مطابق اس کی وجوہات کیا تھی؟ مصنف اس کے لیے کئی عوامل کو ذمہ دار ٹھہراتی ہے۔ ایک طرف افغان جہاد کے دوران بننے والی مسلح تنظیمیں تھیں جن کے پاس ہتھیار اور تربیت تھی۔ صحیح۔ دوسری طرف 1979 کے ایرانی انقلاب کے خطے پہ اثرات تھے جس نے شیعہ سنی تقسیم کو گہرا کیا، اور ان سب کے ساتھ ساتھ بے روزگاری اور غربت جیسے سماجی مسائل نے نوجوانوں کو ان تنظیموں کی طرف دھکیلنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ تو ایک بہت خطرناک مرکب تھا۔ جی، بہت زیادہ۔ اور اس کے نتائج بھیانک تھے۔ کتاب میں کچھ اعداد و شمار بھی ہیں جو اس تشدد کی شدت کو ظاہر کرتے ہیں۔ جی، اگرچہ یہ اعداد و شمار تھوڑے بعد کے سالوں یعنی 2009 سے 2012 کے ہیں، لیکن وہ مسئلے کی سنگینی کو واضح کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر صرف 2010 کے ایک سال میں 152 فرقہ وارانہ حملے ہوئے جن میں 683 افراد ہلاک اور 1500 سے زائد زخمی ہوئے۔ یہ تو ایک مکمل جنگ جیسی صورتحال ہے۔ بالکل۔ اس فرقہ وارانہ تشدد کے پیچھے کون سی بڑی تنظیمیں تھیں؟ کتاب میں سپاہ صحابہ پاکستان کا ذکر بہت نمایاں ہے۔ جی، سپاہ صحابہ اس سلسلے کی پہلی بڑی تنظیم تھی۔ کتاب بتاتی ہے کہ یہ ایک سنی دیوبندی تنظیم تھی جسے 1985 میں جھنگ شہر میں مولانا حق نواز جھنگوی نے قائم کیا۔ اور اس کا مقصد؟ اس کا بنیادی مقصد، جیسا کہ تنظیم نے خود بیان کیا، ایرانی انقلاب کے بعد بڑھتے ہوئے شیعہ اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنا تھا۔ لیکن یہ مقابلہ صرف نظریاتی نہیں رہا، بہت جلد یہ پرتشدد ہو گیا۔ بالکل۔ فروری 1990 میں خود حق نواز جنگوی کو قتل کر دیا گیا، جس کے بعد جوابی تشدد کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور پھر اس تنظیم پر پابندی بھی لگا دی گئی؟ جی، 15 جنوری 2002 کو ریاست کو اس پر پابندی عائد کرنی پڑی۔ پابندی کے باوجود اس کے رہنما سیاست میں بھی فعال رہے۔ مولانا اعظم طارق کی مثال کتاب میں دی گئی ہے۔ جی، وہ 2002 میں قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور پھر اگلے ہی سال 7 اکتوبر 2003 کو انہیں قتل کر دیا گیا۔ اور کتاب یہاں ایک بہت دلچسپ نقطہ اٹھاتی ہے۔ جی، مصنف کے مطابق قتل ہونے سے کچھ عرصہ قبل مولانا اعظم طارق پرتشدد راستے سے ہٹ کر سیاسی جدوجہد کی طرف مائل ہو رہے تھے۔ اچھا۔ اور ان کا یہ اعتدال پسند رویہ تنظیم کے اندر موجود شدت پسند عناصر کو قبول نہیں تھا۔ تو کیا اسی اندرونی تقسیم کی وجہ سے لشکر جھنگوی وجود میں آئی؟ کتاب یہی بتاتی ہے۔ اعظم طارق کی مبینہ معتدل پالیسیوں سے نالاں تنظیم کے سب سے زیادہ شدت پسند ارکان نے 1996 میں الگ ہو کر لشکر جھنگوی کی بنیاد رکھی۔ اور یہ سپاہ صحابہ سے کہیں زیادہ بے رحم تنظیم تھی۔ بہت زیادہ۔ اس کے بانیوں میں ریاض بصرہ اور ملک اسحاق جیسے نام شامل تھے جو انتہائی مطلوب سمجھے جاتے تھے۔ ریاض بصرہ تو بعد میں ایک پولیس مقابلے میں مارا بھی گیا تھا۔ جی، 14 مئی 2002 کو ملتان میں۔ اس تنظیم کے بارے میں ایک اور اہم بات اس کے بین الاقوامی روابط تھے۔ جی، یہ بہت اہم ہے۔ کتاب کے مطابق لشکر جھنگوی کے القاعدہ اور افغان طالبان کے ساتھ گہرے روابط تھے۔ اچھا۔ یہاں تک کہ افغانستان میں طالبان کی حمایت سے اس کا اپنا ایک ٹریننگ کیمپ بھی تھا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک مقامی فرقہ وارانہ تنظیم کس طرح عالمی جہادی نیٹ ورک کا حصہ بن گئی تھی۔ تو اس تمام سنی عسکریت پسندی کے جواب میں کیا شیعہ برادری کی طرف سے بھی کوئی مسلح اور رد عمل سامنے آیا؟ جی، تشدد کا یہ چکر یک طرفہ نہیں تھا۔ کتاب کے مطابق 1993 میں لاہور کے علاقے ٹھوکر نیاز بیگ میں سپاہ محمد پاکستان کے نام سے ایک شیعہ عسکریت پسند تنظیم قائم کی گئی۔ اور اس کا مقصد سپاہ صحابہ کا مقابلہ کرنا تھا۔ جی، ان کی کارروائیوں کا مقابلہ کرنا اور ان سے بدلہ لینا، لیکن اس کا انجام بھی ویسا ہی ہوا۔ اس کے بانی مولانا مرید عباسی یزدانی بھی 1996 میں مخالفین کے ہاتھوں قتل کر دیے گئے۔ تو یہ ایک دوسرے کو مارنے کا ایک لامتناہی سلسلہ بن گیا۔ بالکل۔ 2001 کے بعد پاکستان میں عسکریت پسندی کا عروج۔ یہ باب پاکستان کی تاریخ کے ایک بہت ہی ہنگامہ خیز دور کا احاطہ کرتا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ عسکریت پسندی کا یہ چوتھا مرحلہ 2001 کے آخر میں شروع ہوا۔ اس کی فوری وجہ کیا بنی؟ دیکھیں، اس کا آغاز افغانستان پر امریکی حملے سے ہوتا ہے، آپریشن انڈیورنگ فریڈم اور پھر ایناکونڈا۔
اس کے دباؤ میں طالبان اور القاعدہ کے جو جنگجو تھے انہوں نے پاک افغان سرحد عبور کرنا شروع کر دی۔ اور کتاب میں ایک بہت ہی اہم لمحے کا ذکر ہے جو تورا بورا کی لڑائی سے متعلق ہے۔ اس وقت کے امریکی وزیر دفاع ڈونلڈ رمسفیلڈ نے فیصلہ کیا کہ تورا بورا کے پہاڑوں کے گرد امریکی زمینی فوج تعینات نہیں کی جائے گی۔ ایک منٹ، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ تو کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ القاعدہ کی تقریباً پوری قیادت صرف اس لیے بچ گئی کیونکہ زمینی فوج نہیں بھیجی گئی؟ مصنف اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس ایک فیصلے نے القاعدہ اور طالبان کے سینکڑوں شاید ہزاروں جنگجوؤں کو فرار کا ایک محفوظ راستہ فراہم کر دیا۔ اور وہ فرار ہو کے کہاں گئے؟ وہ سیدھا پاکستان کے قبائلی علاقہ جاتی یعنی فاٹا میں آ گئے، اور یہی وہ چنگاری تھی جس نے آپ کہہ لیں کہ آگے چل کر آگ لگائی۔ اور یہاں سے بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تو فاٹا ان گروہوں کے لیے ایک نیا مرکز بن گیا، لیکن وہاں ایسا کیا خاص تھا کہ یہ ان کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ بن گیا؟ فاٹا کا ماحول ان کے لیے کئی وجوہات کی بنا پر بہت سازگار تھا۔ وہاں مقامی ہمدرد موجود تھے، جس کی وجہ سے القاعدہ، افغان طالبان، ان سب کو وہاں پناہ بھی ملی اور خود کو دوبارہ منظم کرنے کا موقع بھی ملا۔ اور مصنف لکھتے ہیں کہ اسی ماحول سے تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی کے ظہور کی بنیاد پڑی۔ ٹی ٹی پی کا ظہور؟ جی، اور اس کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ کتاب میں امریکی جنرل مائیکل مولن کا ایک بیان ہے جس میں انہوں نے فاٹا کو دہشت گردی کا عالمی مرکز قرار دیا۔ عالمی مرکز جہاں سے امریکہ پر حملوں کی منصوبہ بندی ہو رہی تھی۔ بالکل۔ تو یہ ایک پرفیکٹ طوفان کی طرح لگتا ہے جس کے لیے تمام حالات جیسے تیار بیٹھے تھے۔ کتاب اس صورتحال کے پیدا ہونے کے 4 بنیادی عوامل بتاتی ہے۔ آئیے ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے فرقہ وارانہ اور جہادی جماعتیں۔ جی، مصنف کا استدلال یہ ہے کہ 9/11 سے پہلے پاکستان میں افغان جہاد اور کشمیر کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں تربیت یافتہ جنگجو موجود تھے۔ تجربہ کار لوگ، بالکل، جنگ کا تجربہ رکھنے والے۔ جب 9/11 کے بعد ریاست کی پالیسی اچانک بدلی تو یہ ہزاروں لوگ ایک طرح سے بیکار ہو گئے۔ یہ تو ایک ٹائم بم کی طرح لگتا ہے۔ ہزاروں ترجمہ یافتہ لوگ جن کے پاس نہ کوئی مقصد تھا نہ کوئی کام۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ کتاب بتاتی ہے کہ القاعدہ اور نئی بننے والی ٹی ٹی پی نے اسی خلا کو پر کیا۔ انہوں نے ان تجربہ کار جنگجوؤں کو ایک نیا مقصد دیا، ایک نیا دشمن دیا جو کہ پاکستانی ریاست تھی۔ تو ان تنظیموں کو ایک تیار فوج مل گئی ہے نا؟ جی، ایک ریڈی میڈ فوج جو صرف ایک نئے کمانڈر کا انتظار کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس جنگجو موجود تھے، اب انہیں ایک اڈے کی ضرورت تھی، اور یہیں فاٹا کا کردار سامنے آتا ہے۔ بالکل، اور یہ دوسرا بنیادی عنصر ہے۔ فاٹا کی جو قانونی اور انتظامی حیثیت تھی وہ اسے باقی ملک سے الگ کرتی تھی۔ علاقہ غیر جسے کہتے تھے۔ جی، علاقہ غیر، جہاں پاکستان کا آئین، پولیس، عدالتی نظام کچھ بھی نافذ نہیں ہوتا تھا۔ یعنی یہ 21ویں صدی میں ایک ایسا قانونی بلیک ہول تھا جو انگریزوں کے زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ بالکل۔ کتاب میں اس کی تاریخی جڑوں کا بھی ذکر ہے کہ یہ علاقہ تو سید احمد بریلوی کے زمانے سے ہی مرکزی حکومت سے بھاگنے والوں کے لیے ایک پناہ گاہ رہا ہے۔ اچھا۔ تو اس قانونی خلا کے ساتھ ساتھ وہاں کی شدید غربت، ناخواندگی اور پسماندگی نے بھی القاعدہ اور ٹی ٹی پی کو مقامی لوگوں کو بھرتی کرنے میں بہت مدد دی۔ تو یہ قانونی خلا اور معاشی بدحالی کا ایک مہلک امتزاج تھا۔ تیسرا عنصر جو کتاب میں بیان کیا گیا ہے وہ مدارس کا کردار ہے۔ یہ ایک بہت حساس موضوع ہے۔ جی، اور کتاب اس معاملے کو بڑے محتاط انداز میں پیش کرتی ہے۔ مصنف واضح کرتے ہیں کہ 9/11 کے بعد تمام مدارس کو دہشت گردی کے مراکز سمجھنا درست نہیں ہے۔ ان کی اکثریت تو غریب طلبہ کو مفت تعلیم اور رہائش دے رہی تھی۔ تو پھر مسئلہ کہاں تھا؟ کتاب ایک اہم نقطے کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں 2002 سے 2008 تک MMA کی حکومت کے دوران مدارس کی تعداد میں بہت زیادہ اور بے انریگولیٹڈ اضافہ ہوا۔ بے انریگولیٹڈ یعنی بغیر کسی نگرانی کے؟ جی، کتاب کا زور اسی بے قابو پھیلاؤ پر ہے۔ جب ہزاروں نئے ادارے بغیر کسی ضابطے کے کھل جائیں تو اس سے کچھ عناصر کو اپنی مرضی سے کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو یہ نگرانی کی عدم موجودگی کا مسئلہ تھا؟ بالکل۔ اس ماحول نے کچھ عسکریت پسند عناصر کو پھلنے پھولنے کے لیے محفوظ جگہیں فراہم کی۔ اور اس طوفان کا چوتھا اور آخری عنصر
افغانستان سے جڑی سرحد ہے۔ جی، 2500 کلومیٹر طویل پاک افغان سرحد یعنی ڈیورنڈ لائن۔ کتاب اسے ایک مرکزی مسئلے کے طور پر پیش کرتی ہے۔ تاریخی طور پر افغانستان نے اس سرحد کو کبھی پوری طرح تسلیم نہیں کیا۔ تو یہ ہمیشہ سے متنازع رہی۔ جی، اور غیر محفوظ بھی۔ 2001 میں القاعدہ اور افغان طالبان کے جنگجوؤں نے اسی غیر محفوظ سرحد کو آسانی سے پار کر کے فاٹا میں پناہ لی۔ اور یہ صرف باڑ کا مسئلہ نہیں تھا، دونوں طرف ایک ہی قبیلے کے لوگ رہتے ہیں۔ بالکل، ثقافتی رشتے سرحد کی لکیر سے زیادہ مضبوط تھے۔ کتاب میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب بھی پاکستان نے سرحد پر بھاڑ لگانے کی کوشش کی، افغانستان نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی۔ ٹھیک ہے، تو سٹیج تیار ہو چکا ہے، ہمارے پاس جنگجو ہیں، ایک قانونی بلیک ہول ہے اور ایک کھلی سرحد ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان مرکزی کرداروں کی جو اس ماحول سے ابھرے۔ القاعدہ سے شروع کرتے ہیں۔ یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ 2001 کے بعد پاکستانی عوام کی اکثریت کو القاعدہ کے پاکستان میں موجود ہونے پر یقین ہی نہیں تھا۔ اچھا؟ جی، عام خیال یہ تھا کہ اسامہ بن لادن تورا بورا میں مارے جا چکے ہیں۔ کتاب میں القاعدہ کی حکمت عملی کا ذکر ہے کہ کیسے وہ پاکستانی فوج کے دباؤ میں فاٹا سے کراچی جیسے شہری علاقوں میں منتقل ہوئے، لیکن وہاں گرفتاریوں کے بعد انہیں واپس فاٹا کی محفوظ پناہ گاہوں میں جانا پڑا، جہاں پھر انہیں ڈرون حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کتاب القاعدہ اور ٹی ٹی پی کے گٹھ جوڑ پر بھی کافی تفصیل سے بات کرتی ہے۔ یہ تعلق کیسے بنا؟ دیکھیں، القاعدہ کی قیادت زیادہ تر عربوں پر مشتمل تھی، جو مقامی زبان اور ثقافت سے ناواقف تھے۔ ان کی حکمت عملی یہ تھی کہ وہ پاکستانی فوج سے براہ راست نہ لڑیں، بلکہ مقامی جنگجوؤں کو آگے کریں۔ اچھا۔ اور کتاب کے مطابق اسی پالیسی کے نتیجے میں مقامی قبائلی جنگجوؤں پر مشتمل تحریک طالبان پاکستان کا ظہور ہوا۔ تو یہ ایک طرح کا سمبیوٹک رشتہ تھا؟ آپ کہہ سکتے ہیں، القاعدہ کو مقامی جنگجو اور پناہ گاہیں ملیں اور ٹی ٹی پی کو عالمی نیٹ ورک، پیسہ اور رہنمائی ملی۔ اور یہ گٹھ جوڑ عالمی سطح پر کتنی بڑی تشویش کا باعث تھا؟ بہت بڑی۔ کتاب میں 2009 میں امریکی صدر اوباما کے بیانات کا حوالہ ہے، جس میں اس گٹھ جوڑ کے حوالے سے 4 بڑے خدشات کا اظہار کیا گیا تھا۔ 4 خدشات، وہ کیا تھے؟ پہلا، یہ کہ وہ امریکہ پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ دوسرا، وہ پاکستان کے استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ تیسرا، اگر کوئی حملہ ہوا تو پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ اور چوتھا، ان کی سرگرمیاں افغانستان میں امریکی کوششوں کو ناکام بنا رہی ہیں۔ لیکن کیا یہ ایک مثالی اتحاد تھا یا اس میں بھی کوئی دراڑیں تھیں؟ نہیں، یہ تعلقات ہمیشہ ہموار نہیں رہے۔ کتاب میں ذکر ہے کہ 2012 تک مسلسل ڈرون حملوں کی وجہ سے ان میں شدید بداعتمادی پیدا ہو چکی تھی۔ بداعتمادی؟ کس طرح کی؟ القاعدہ کے عرب رہنماؤں کو شبہ تھا کہ ٹی ٹی پی کے کچھ مقامی کمانڈر پیسوں کے لیے ان کی مخبری کر رہے ہیں، اچھا۔ جس کی وجہ سے ان کے ٹھکانوں پر جنجنا حملے ہو رہے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اتحاد ضرورت پر مبنی تھا، مکمل نظریاتی ہم آہنگی پر نہیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اب آتے ہیں افغان طالبان کی طرف۔ عام طور پر لوگ طالبان سن کر ٹی ٹی پی اور افغان طالبان میں فرق نہیں کرتے، لیکن کتاب اس پر بہت زور دیتی ہے نا؟ جی، اور یہ شاید اس باب کا سب سے اہم انکشاف ہے۔ کتاب ان دونوں میں ایک واضح لکیر کھینچتی ہے۔ نومبر 2001 میں کابل سے نکالے جانے کے بعد افغان طالبان نے بھی پاکستان میں پناہ لی اور خود کو دوبارہ منظم کیا، لیکن ان کا واحد مقصد افغانستان میں غیر ملکی افواج کے خلاف مزاحمت کرنا تھا۔ یہ تو بہت بڑا انکشاف ہے۔ عام تاثر تو یہی تھا کہ یہ سب ایک ہی تنظیم ہے، تو کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے مقاصد میں بنیادی اختلاف تھا، ایک کا ہدف کابل اور دوسرے کا اسلام آباد۔ بالکل، کتاب میں واضح طور پر لکھا ہے کہ افغان طالبان کے امیر ملا عمر نے کبھی بھی پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی کی کارروائیوں کی حمایت نہیں کی۔ کبھی نہیں کی؟ جی نہیں، بلکہ انہوں نے ٹی ٹی پی کے جنگجوؤں سے کہا کہ اگر وہ جہاد کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان میں فساد پھیلانے کے بجائے افغانستان آئیں۔ تو یہ تفلیق اس عام تاثر کو مکمل طور پر چیلنج کرتی ہے کہ ٹی ٹی پی صرف افغان طالبان کی ایک شاخ تھی۔ دونوں کے میدان جنگ اور دشمن بالکل مختلف تھے۔ تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی کی پوری کہانی بیان کرتا ہے۔ بالکل، اور کتاب اس کہانی کا آغاز کرتی ہے 14 دسمبر 2007 سے، جب بیت اللہ مسعود کی قیادت میں ٹی ٹی پی کا آپ کہہ سکتی ہیں کہ باقاعدہ قیام ہوا۔ لیکن یہ کوئی ایک دم سے بنی ہوئی چیز نہیں تھی۔
فاٹا کے وہ مختلف گروہ جو پہلے سے ہی افغان طالبان اور القاعدہ کی مدد کر رہے تھے، وہ اب ایک چھتری تلے آ گئے۔ یہ ایک طرح سے بکھری ہوئی طاقت کو یکجا کرنے جیسا تھا۔ فورسز سے لڑنا، دوسرا پاکستان میں شریعت نافذ کرنا، اور تیسرا افغانستان میں نیٹو کے خلاف افغان طالبان کی مدد کرنا۔ لیکن ایک بات جو مجھے بہت حیران کن لگی، وہ بیت اللہ مسعود کا ایک انٹرویو تھا جس میں اس نے نیو یارک اور لندن پر حملوں کی خواہش ظاہر کی۔ مطلب عزائم صرف علاقائی نہیں تھے۔ جی، یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ یہ ان کی سوچ کی وسعت کو دکھاتا ہے، اور اسی طرح ان کی جو تنظیم کا ڈھانچہ تھا وہ بھی عام تاثر کے بالکل برعکس تھا۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ شاید یہ صرف غیر تعلیم یافتہ قبائلیوں کا ایک گروہ ہوگا، لیکن یہ بات بتاتا ہے کہ یہ ایک کارپوریٹ ادارے کی طرح منظم تھی۔ باقاعدہ ایک شورا تھی جو فیصلے کرتی تھی۔ شورا؟ مطلب ایک مشاورتی کونسل جیسی؟ جی بالکل، رہنماؤں کی ایک سینیورٹی لسٹ تھی، ترقی اور تنزیلی کا ایک پورا نظام تھا، یہاں تک کہ امیر کے انتخاب کا بھی ایک طریقہ کار وضع کیا گیا تھا۔ معاف کیجیے گا، آپ نے میڈیا پالیسی کی بھی بات کی، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ کوئی پریس ریلیز وغیرہ جاری کرتے تھے؟ جی، کتاب کے مطابق ان کا ایک باقاعدہ میڈیا ونگ تھا جو ان کے پیغامات، ویڈیوز، دعوے یہ سب جاری کرتا تھا، اور اس کا مقصد صرف پروپیگنڈا نہیں تھا بلکہ اپنے جنگجوؤں کا مورال بلند رکھنا اور عوام میں خوف پھیلانا بھی تھا۔ یہ ایک سوچی سمجھی نفسیاتی جنگ کا حصہ تھا۔ تو یہ صرف نظریے کی جنگ نہیں تھی۔ کتاب میں جس طرح بھرتی کے نظام کی وضاحت کی گئی ہے، اس سے تو لگتا ہے کہ ٹی ٹی پی ایک طرح کا بزنس بھی چلا رہی تھی، جہاں پیسہ، پناہ اور بدلہ سب کچھ ملتا تھا۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ بھرتی کی 4 قسمیں اس بات کا ثبوت ہے۔ پہلی قسم تھی فاٹا کے بے روزگار نوجوانوں کی، جنہیں 15 سے 20 ہزار روپے ماہانہ تنخواہ دی جاتی تھی۔ یہ سیدھا سیدھا معاشی مجبوری کا فائدہ اٹھانا تھا۔ اچھا، اور دوسری قسم؟ دوسری قسم تھی جرائم پیشہ افراد کی، جو قانون کی گرفت سے بچنے کے لیے ان کی پناہ میں چلے جاتے تھے۔ اور تیسری اور چوتھی قسم تو اور بھی خطرناک لگتی ہے۔ ایک طرف قالدم فرقہ وارانہ اور جہادی تنظیموں کے تربیت یافتہ جنگجو جیسے سپاہی صحابہ اور لشکر جھنگوی کے لوگ، جی، اور دوسری طرف وہ عام لوگ جن کے رشتہ دار فوجی آپریشنز یا ڈرون حملوں میں مارے گئے تھے، یعنی وہ بدلے کی آگ میں جل رہے تھے۔ بالکل۔ ٹی ٹی پی کی اصل طاقت اسی مرکب میں تھی۔ انہوں نے نظریاتی کٹر پسندی، معاشی مجبوری، جرائم اور ذاتی انتقام، ان سب کو ایک ہی پلیٹ فارم پر اکٹھا کر لیا تھا۔ اسی وجہ سے 2009 تک ان کے جنگجوؤں کی تعداد کا اندازہ 10,000 سے 35,000 تک لگایا گیا۔ 35,000 جنگجو، یہ تو ایک چھوٹی موٹی فوج کے برابر ہے۔ جی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ریاست کو کس قدر بڑے چیلنج کا سامنا تھا، اور ان کا اثر و رسوخ صرف وزیرستان تک نہیں تھا بلکہ اورکزئی، کرم، خیبر، باجوڑ اور خاص طور پر سوات تک پھیلا ہوا تھا۔ سوات کا ذکر تو خاص طور پر اہم ہے۔ اور سوات تو ایک خوفناک مثال ہے کہ ان کی حکومت کیسی ہوتی۔ وہاں قیادت مولوی فضل اللہ کے پاس تھی، جو اپنے ایف ایم ریڈیو کی وجہ سے مولوی ایف ایم کہلاتا تھا۔ اس کا تعلق صوفی محمد کی تحریک نفاذ شریعت محمدی یعنی ٹی این ایس ایم سے تھا، اور سوات میں اس کے تقریباً 3 سے 5 ہزار جنگجو تھے۔ اور ان کے ہتھ کنڈے، کتاب میں جو تفصیلات ہیں وہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں۔ لڑکیوں کے اسکولوں کو بم سے اڑانا، لوگوں کے سر قلم کر کے چوکوں پر لٹکا دینا، یہ صرف شریعت کا نفاذ نہیں تھا، یہ تو پورے علاقے پر اپنی دہشت قائم کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ یقیناً اس کے جواب میں جب فوج نے آپریشن راہ راست شروع کیا تو انہیں کامیابی تو ملی، لیکن کتاب کا ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ فضل اللہ اور اس کے مرکزی کمانڈر فرار ہو کر سرحد پار چلے گئے، افغانستان کے صوبوں کنر اور نورستان میں۔ یعنی مسئلہ ختم نہیں ہوا، صرف اپنی جگہ سے منتقل ہو گیا۔ اور یہ سرحد پار پناہ گاہوں کا معاملہ صرف سوات تک نہیں رہا۔ ایسا لگتا ہے کہ جب فاٹا میں ٹی ٹی پی پر دباؤ بڑھا تو انہوں نے اپنی حکمت عملی تبدیل کی اور جنگ کو پاکستان کے دل یعنی پنجاب تک ہی آئے۔ بالکل درست۔ ٹی ٹی پی پنجاب چیپٹر کا قیام جولائی یا اگست 2009 میں اسی مقصد کے لیے ہوا تھا کہ فاٹا میں فوجی آپریشنز سے دباؤ کم کیا جا سکے، اور قاری عبدالمجید عرف قاری ظفر کو اس کا امیر بنایا گیا۔ انہوں نے شہری علاقوں میں حملوں کے لیے غازی فورس، بصرہ فورس اور جنود حفصہ جیسے کئی چھوٹے گروہ بنائے۔ اور ان کے حملوں کی شدت وہ بہت زیادہ تھی۔
کتاب بتاتی ہے کہ صرف 2010 میں لاہور میں 7 بڑے حملے ہوئے جن میں 200 سے زیادہ لوگ مارے گئے، اور راولپنڈی میں GHQ پر حملہ وہ تو ایک بہت بڑی علامتی کارروائی تھی۔ اس سے یہ پیغام گیا کہ TTP کا خطرہ صرف قبائلی علاقوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ ریاست کے مرکز پر بھی ضرب لگانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن پھر 2014 میں ایک بڑی تبدیلی آئی۔ آپریشن ضرب عضب کے بعد پنجاب چیپٹر کے اس وقت کے سربراہ عصمت اللہ مہاویہ نے اچانک پاکستان میں مسلح جدوجہد ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ TTP کی مرکزی قیادت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا، اور اس سے ان کے اندرونی اختلافات بھی کھل کر سامنے آ گئے۔ تو اگر ہم ان تمام تفصیلات کو جوڑ کر دیکھیں تو TTP کی ایک دو جہتی حکمت عملی سامنے آتی ہے۔ کیا میں صحیح سمجھ رہا ہوں؟ جی، آپ نے بالکل صحیح نتیجہ اخذ کیا ہے۔ ایک طرف اپنے کنٹرول والے علاقوں جیسے وزیرستان اور سوات میں وہ ایک روایتی شورش یعنی انسرجنسی لڑ رہے تھے، اور دوسری طرف ملک کے بڑے شہروں میں وہ دہشت گردی یعنی ٹیررزم کی لہر پھیلا رہے تھے۔ یہ ایک ہی وقت میں دو محاذوں پر جنگ لڑنے کے مترادف تھا۔ فاٹا میں ان کی شورش کی مثالیں بھی بہت واضح ہیں۔ کتاب کے مطابق انہوں نے 200 سے زیادہ قبائلی رہنماؤں یعنی ملکوں کو قتل کیا۔ اس کا مقصد صاف تھا، مقامی قیادت کو ختم کر کے ایک خلا پیدا کرنا جسے وہ خود پر کر سکیں۔ جی، اور اسکولوں کو تباہ کرنا، اپنی متوازی حکومت قائم کرنا، یہاں تک کہ عید بھی سرکاری اعلان سے الگ دن منانے کا اعلان کرنا، یہ سب ریاست کی عملداری کو چیلنج کرنے کے طریقے تھے۔ اور شہروں میں ان کا بنیادی ہتھیار خودکش حملے تھے۔ جی، شہروں میں ان کی حکمت عملی کا بنیادی ہتھیار خودکش حملے ہی تھے۔ اس کے لیے انہوں نے لشکر جھنگوی اور جیش محمد جیسی پرانی تنظیموں کے نیٹ ورک کو استعمال کیا، جو پہلے سے شہروں میں موجود تھے۔ اس سے انہیں مقامی مدد بھی ملی اور تجربے کار لوگ بھی مل گئے۔ یہاں ایک اور خطرناک پہلو فرقہ واریت کا استعمال بھی ہے۔ کتاب میں ذکر ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر بریلوی اور شیعہ مزارات اور شخصیات کو نشانہ بنایا، جیسے لاہور میں داتا دربار پر حملہ۔ اس کا مقصد معاشرے میں پہلے سے موجود تقسیم کو مزید گہرا کرنا تھا۔ جی، یہ ان کی حکمت عملی کا ایک اہم ستون تھا۔ وہ ریاست کو کمزور کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے کو بھی اندر سے توڑنا چاہتے تھے۔ کتاب میں 2002 سے 2017 تک کے خودکش حملوں کے جو اعداد و شمار دیے گئے ہیں، وہ اس حکمت عملی کے عروج و زوال کی پوری کہانی بتاتے ہیں۔ فوجی آپریشنز کے بعد ان حملوں میں واضح کمی آئی، لیکن بلوچستان میں ان کا جاری رہنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ خطرہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا تھا۔ تو اس باب سے جو تصویر ابھرتی ہے وہ یہ ہے کہ TTP کوئی معمولی گروہ نہیں تھا۔ یہ ایک منظم، وسائل سے مالا مال اور ایک کثیر جہتی حکمت عملی پر چلنے والی تنظیم تھی، جس نے پاکستان کو اس کی تاریخ کے مشکل ترین سیکیورٹی چیلنج سے دوچار کیا۔ بالکل، انہوں نے شورش اور دہشت گردی کو ملا کر ریاست کے خلاف ایک ایسی جنگ چھیڑی جس نے نہ صرف سیکیورٹی اداروں کو مصروف رکھا بلکہ معاشرتی تانے بانے کو بھی شدید نقصان پہنچایا، اور اس کے اثرات آج بھی محسوس کیے جاتے ہیں۔ اسلام آباد کی لال مسجد۔ آپریشن سے پہلے وہاں کیا ماحول تھا؟ کتاب اس منظر کو کیسے بیان کرتی ہے؟ کتاب کے مطابق جولائی 2007 سے کئی مہینے پہلے سے ہی صورتحال بہت کشیدہ تھی۔ مطلب لال مسجد اور اس سے جڑا جو مدرسہ حفصہ تھا، وہاں کے علماء اور طلباء وہ کھلے عام ریاست کی رٹ کو چیلنج کر رہے تھے۔ چیلنج کر رہے تھے؟ کس طرح سے؟ وہ اپنی ایک متوازی حکومت قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اپنی عدالتیں لگانا، اسلامی قوانین کا خود سے نفاذ کرنا۔ یہ صرف بیانات تک محدود نہیں تھا، بلکہ عملی اقدامات بھی کیے جا رہے تھے، جس سے اسلام آباد کے مرکز میں ایک بحرانی کیفیت پیدا ہو چکی تھی۔ یعنی ریاست کے اندر ایک اور ریاست بننے جا رہی تھی۔ تو پھر حکومت کا رد عمل کیا تھا؟ دیکھیں، جب مذاکرات کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں تو فوج کے اسپیشل سروسز گروپ یعنی SSG نے آپریشن سن رائز کے نام سے کارروائی شروع کی۔ اچھا۔ 3 سے 11 جولائی تک مسجد کا محاصرہ جاری رہا۔ اس دوران بھی حکومتی وزراء اور علماء کے ذریعے بات چیت کی کوششیں ہوتی رہیں، لیکن بے سود۔ اور پھر آخرکار کمپلیکس پر دھاوا بول دیا گیا۔ کتاب میں جو سرکاری اعداد و شمار کا حوالہ ہے، اس کے مطابق اس کارروائی میں 154 افراد ہلاک ہوئے اور 50 کے قریب عسکریت پسندوں کو گرفتار کیا گیا۔ 154 افراد۔
اور اس آپریشن کا فوری رد عمل کیا ہوا؟ کیا اس سے مسئلہ حل ہو گیا یا مزید بگڑ گیا؟ یہیں سے کہانی کا سب سے اہم موڑ شروع ہوتا ہے۔ مسئلہ حل ہونے کے بجائے ایک دم بھڑک اٹھا۔ اچھا، سب سے پہلا اور فوری رد عمل پاک افغان سرحد پر موجود طالبان نواز باغیوں کی طرف سے آیا۔ انہوں نے حکومت کے ساتھ 10 مہینے پرانا امن معاہدہ منسوخ کر دیا۔ اوہ، تو وہ معاہدہ ٹوٹ گیا؟ جی، اور اس طرح وزیرستان کی تیسری جنگ کا آغاز ہو گیا۔ یہ ایک واضح پیغام تھا کہ لال مسجد پر کیا گیا حملہ صرف اسلام آباد تک محدود نہیں رہے گا۔ یہ تو ایک پہلو ہے، لیکن خود اس آپریشن پر بھی تو بہت سے سوالات اٹھائے گئے ہوں گے۔ کتاب اس بارے میں کیا بتاتی ہے؟ بالکل، کتاب اس واقعے کی پیچیدگی کو اجاگر کرتی ہے اور مختلف نقطہ نظر پیش کرتی ہے۔ ایک طرف تو لال مسجد کمیشن کی رپورٹ ہے، جس نے اس پورے سانحے کی ذمہ داری اس وقت کے صدر پرویز مشرف اور ان کی کابینہ پر ڈالی۔ کمیشن نے براہ راست حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا؟ جی، کمیشن کا کہنا تھا کہ اس بحران کو طاقت کے استعمال کے بغیر مقامی انتظامیہ کی سطح پر بھی حل کیا جا سکتا تھا۔ اچھا، اور دوسرا نقطہ نظر کیا تھا؟ دوسری طرف کتاب میں صحافی حامد میر کا ایک بہت ہی دھماکہ خیز دعویٰ بھی شامل ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان کا دعویٰ تھا کہ مشرف مبینہ طور پر اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے امریکوں کو دکھانے کے لیے لاشیں چاہتے تھے۔ یہ تو بہت سنگین الزام ہے۔ بالکل، اور یہ مصنف کی اپنی رائے نہیں بلکہ کتاب میں پیش کیے گئے متضاد بیانات ہیں۔ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس آپریشن کے پیچھے کی حقیقت آج بھی متنازع ہے۔ یہ تو واقعی بہت سنگین ہے۔ چلیں اب اس آپریشن کے بعد کے اثرات پر آتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ تشدد بھڑک اٹھا۔ یہ اضافہ کتنا بڑا تھا؟ کیا ہمارے پاس کوئی اعداد و شمار ہیں؟ اعداد و شمار چونکا دینے والے ہیں۔ کتاب بتاتی ہے کہ 2005 میں دہشت گردی کے کل 4 واقعات ہوئے تھے، جن میں 84 اموات ہوئیں۔ صرف 4 واقعات؟ جی، 2006 میں یہ تعداد تھوڑی بڑھی، 7 واقعات میں 163 اموات ہوئیں۔ لیکن 2007 یعنی آپریشن والے سال ایک دھماکہ ہوا۔ اور وہ دھماکہ کیا تھا؟ اسی سال دہشت گردی کے 54 واقعات میں 760 افراد ہلاک ہوئے۔ 760! صرف ایک سال میں ہلاکتوں کی تعداد تقریباً 5 گنا بڑھ گئی۔ یہ تو ناقابل یقین اضافہ ہے۔ جی، تو کیا کتاب صرف لال مسجد کو ہی اس کی وجہ بتاتی ہے یا کوئی اور عوامل بھی تھے جو اس آگ کو ہوا دے رہے تھے؟ یہاں کتاب ایک بہت بڑا دعویٰ کرتی ہے کہ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ کا جو سب سے خونی باب ہے نا، جی، وہ دراصل ریاست کی اپنی ایک کارروائی سے شروع ہوا۔ یہ کوئی بیرونی حملہ نہیں تھا جس نے آگ بھڑکائی، بلکہ اسلام آباد کے مرکز میں ہونے والا ایک آپریشن تھا جس نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یعنی لال مسجد آپریشن وہ چنگاری ثابت ہوا جس نے پہلے سے موجود بارود کے ڈھیر کو آگ لگا دی۔ بالکل یہی بات۔ اور اسی چنگاری کے بعد تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کا باقاعدہ ظہور ہوتا ہے نا؟ بالکل، TTP کا باقاعدہ قیام دسمبر 2007 میں ہوا اور انہوں نے آتے ہی اپنی کارروائیوں میں بے پناہ شدت دکھائی۔ کتنی شدت؟ ان کے قیام کے صرف 13 دن بعد سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو راولپنڈی میں ایک انتخابی جلسے کے بعد قتل کر دیا گیا۔ صرف 13 دن بعد؟ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یقیناً۔ اور حملوں کا سلسلہ یہی نہیں رکا۔ مجھے یاد ہے کہ اس کے بعد تو جیسے ریاست کے اداروں پر براہ راست حملے شروع ہو گئے تھے۔ جی ہاں، TTP نے واضح کر دیا تھا کہ ان کا ہدف اب ریاست اور اس کے سیکیورٹی ادارے ہیں۔ 10 اکتوبر 2009 کو فوج کے جنرل ہیڈ کوارٹرز یعنی GHQ پر حملہ کیا گیا۔ GHQ پر حملہ؟ ایک منٹ کے لیے رک کر سوچیں، یہ پاکستان کی فوج کا مرکز ہے۔ جی، اس حملے کی علامتی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ یہ صرف ایک فوجی کارروائی نہیں تھی، یہ ریاست کے دل پر وار کرنے کے مترادف تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی دھمکیاں دی گئیں؟ جی، اس کے علاوہ راولپنڈی میں پانی کے ذخائر میں زہر ملانے کی دھمکیاں بھی دی گئیں، جس کا مقصد عوام میں خوف و ہراس کی ایک لہر دوڑانا تھا۔ یعنی یہ آگ قبائلی علاقوں کی سرحدیں پھلانگ کر پنجاب کے میدانوں تک پہنچنے والی تھی۔ یہ تو ریاست کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہوگا کہ ملک کا سب سے بڑا صوبہ عدم استحکام کا شکار ہو جائے۔ یقیناً، اور کتاب میں اسی خدشے کا اظہار کیا گیا ہے کہ جنوبی پنجاب اگلا سوات بن سکتا ہے۔ اچھا، اس کی کیا وجوہات بتائی گئی ہیں؟
مصنف اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہلے سے لشکر جنگوی جو اپنی شدید فرقہ وارانہ دہشت گردی کے لیے جانی جاتی ہے اور جیش محمد جیسی تنظیمیں موجود تھیں۔ یعنی وہاں پہلے سے ایک نیٹ ورک موجود تھا۔ جی بالکل۔ اس کے ساتھ دیوبندی مکتب فکر کے مدارس کا ایک بڑا نیٹ ورک بھی تھا، جہاں سے ان تنظیموں کو نظریاتی حمایت اور نئے جنگجو ملنے کا امکان تھا، اور کمزور حکومتی عملداری نے اس خطرے کو مزید بڑھا دیا تھا۔ تو یہ صرف بندوق اور بم کی لڑائی نہیں تھی، وہ لوگوں کو نظریاتی طور پر بھی قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پروپیگنڈے کا بھی بھرپور استعمال کیا ہوگا۔ بالکل۔ کتاب اسے بیانیے کی جنگ کہتی ہے، یعنی یہ لڑائی صرف زمین پر نہیں بلکہ لوگوں کے ذہنوں میں لڑی جا رہی تھی۔ بیانیے کی جنگ؟ جی، ٹی ٹی پی اور القاعدہ کا مقصد صرف فوج کو ہرانا نہیں تھا، بلکہ عوام کو یہ یقین دلانا تھا کہ ریاست کا آئینی اور جمہوری نظام ہی غیر اسلامی اور ناجائز ہے، اور اس جنگ کے لیے انہوں نے میڈیا کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ اس کی کوئی ٹھوس مثالیں ہیں کتاب میں؟ کئی دلچسپ مثالیں ہیں۔ لال مسجد آپریشن کے فوراً بعد القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کا ایک ویڈیو پیغام جاری ہوا۔ اچھا۔ اور اسے خاص طور پر اردو اور پشتو میں ڈب کر کے پھیلایا گیا۔ اس پیغام میں پاکستانی فوجیوں سے براہ راست اپیل کی گئی تھی کہ وہ اپنی قیادت کے خلاف بغاوت کر دیں۔ یہ سیدھا سیدھا فوج کے اندر پھوٹ ڈالنے کی کوشش تھی۔ یعنی وہ صرف بیرونی دشمن نہیں تھے، بلکہ ادارے کے اندر سے بھی اسے کمزور کرنا چاہتے تھے۔ یہی ان کی حکمت عملی تھی۔ اس کے علاوہ القاعدہ کے نمبر 2 ایمن الزواریری نے پاکستانی آئین کے خلاف ایک پورا کتابچہ لکھا، جس میں آئین کو غیر اسلامی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ مقصد یہ تھا کہ ریاست کی قانونی بنیادوں کو ہی ختم کر دیا جائے۔ بالکل۔ اور سوات میں مولوی فضل اللہ کا FM ریڈیو، وہ تو بہت بدنام ہوا تھا۔ جی، وہ میڈیا کے مقامی سطح پر استعمال کی ایک بہترین مثال ہے۔ فضل اللہ، جسے ملا ریڈیو بھی کہا جاتا تھا، اپنے FM اسٹیشن سے روزانہ تقاریر نشر کرتا تھا۔ وہ کیا کہتا تھا ان تقریروں میں؟ وہ لوگوں کو دھمکاتا، حکومت کے خلاف نفرت پھیلاتا اور اپنے سخت گیر نظریات کی تبلیغ کرتا تھا۔ یہ ایک ایسا ہتھیار تھا جو براہ راست لوگوں کے گھروں، ان کے ذہنوں تک پہنچ رہا تھا اور خوف کی فضا قائم کر رہا تھا۔ یہ سب کچھ، یہ حملے، یہ ملک گیر پروپیگنڈا مہم، اس کے لیے تو بہت پیسہ چاہیے ہوگا۔ میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ ان کے پاس اتنے وسائل کہاں سے رہتے؟ کیا کتاب اس پر کوئی روشنی ڈالتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور کتاب ان کے مالیاتی نظام پر تفصیل سے بات کرتی ہے۔ ان کی فنڈنگ کا سب سے بڑا اور خوفناک ذریعہ تھا اغوا برائے تاوان، یعنی کڈنیپنگ فار رینسم۔ اغوا برائے تاوان؟ جی، کتاب کے مطابق ایک وقت ایسا بھی تھا جب صرف خیبر پختونخوا میں روزانہ 50 اغوا کے واقعات رپورٹ ہو رہے تھے۔ روزانہ 50 واقعات؟ یہ تو تصور سے بھی باہر ہے۔ یہ ایک پوری انڈسٹری بن چکی تھی۔ اور یقیناً یہ صرف عام لوگوں کو اغوا نہیں کرتے ہوں گے۔ نہیں، ان کے اہداف بہت بڑے تھے۔ کتاب میں کئی ہائی پروفائل کیسز کا ذکر ہے، جیسے فلم پروڈیوسر ستیش آنند، سابق ISI آفیسر کرنل امام، سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے بیٹے شہباز تاثیر، اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی حیدر گیلانی کا اغوا۔ وہ روپے تاوان طلب کیا گیا۔ یہ رقم براہ راست ان کی جنگی مشینری کو چلانے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ اچھا، اغوا کے علاوہ اور کیا طریقے تھے؟ اس کے علاوہ بڑے شہروں، خاص طور پر کراچی اور لاہور میں بینک ڈکیتیاں ایک عام بات تھی۔ یہ کوئی عام چوریاں نہیں تھی، بلکہ ایک منظم حکمت عملی کا حصہ تھیں۔ اور بھتہ خوری بھی؟ جی، ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیوں اور دیگر بڑے کاروباروں سے بھتہ وصول کرنا بھی ان کی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ تھا۔ تو یہ عام جرائم پیشہ گروہ نہیں تھے، مطلب یہ ایک منظم مالیاتی نظام چلا رہے تھے جو ان کی شورش کو ہوا دے رہا تھا۔ بالکل۔ یہ ان کی تنظیمی صلاحیت کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہ کس طرح ایک متوازی معیشت چلا رہے تھے۔ بالکل، اور یہ مالیاتی نظام ان کی بقا اور پھیلاؤ کے لیے انتہائی اہم تھا۔ اس کے بغیر وہ اتنے بڑے پیمانے پر کارروائیاں کر ہی نہیں سکتے تھے۔ تو ان کے پاس پیسہ تھا، پیغام تھا، لیکن کیا ان کے پاس عوام کی حمایت تھی؟ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ سوال ہے۔ عوامی رائے کیا تھی؟ یہ واقعی ایک پیچیدہ معاملہ ہے، اور کتاب بتاتی ہے کہ عوامی رائے وقت کے ساتھ ساتھ بہت تیزی سے بدلی۔ کیسے؟ شروع میں
ان تنظیموں نے فلسطین اور کشمیر جیسے مسلم مسائل پر عوام کی ہمدردی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ خود کو ان مسائل کے محافظ کے طور پر پیش کرتے تھے، جس کی وجہ سے کچھ حلقوں میں ان کے لیے ایک نرم گوشہ پایا جاتا تھا۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا ہوگا جس نے عوام کی آنکھیں کھول دیں۔ جی، وہ موڑ تھا سپٹمبر 2008 میں اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل پر ہونے والا حملہ۔ وہ خوفناک دھماکہ۔ جی، وہ ایک بہت بڑا ٹرک بم دھماکہ تھا جس میں درجنوں بے گناہ شہری مارے گئے۔ اس حملے کی ذمہ داری بیت اللہ محسود کی TTP نے قبول کی اور اس واقعے نے عوام میں شدت غصے کو جنم دیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب لوگوں نے کھل کر ان کے خلاف بات کرنا شروع کی۔ لیکن اس وقت حکومت کا بیانیہ کیا تھا؟ کیا وہ کھل کر TTP کو ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے؟ یہاں ایک اور الجھن تھی۔ کتاب کے مطابق حکومتی بیانات میں اکثر TTP کا نام لینے کے بجائے غیر ملکی قوتوں، خاص طور پر بھارت پر الزام لگا دیا جاتا تھا۔ اچھا، تو اس سے تو عوام میں تذبذب پیدا ہوا ہوگا۔ بالکل، اس دوہرے پیغام نے عوام میں کنفیوژن پیدا کی کہ اصل دشمن کون ہے۔ اس کی وجہ سے ایک واضح اور متفقہ قومی بیانیہ بننے میں بہت وقت لگا۔ تو رائے عامہ میں حقیقی تبدیلی کب اور کیسے نظر آئی؟ اصل تبدیلی رائے عامہ کے جائزوں میں نظر آتی ہے۔ کتاب میں ایک سروے کا حوالہ ہے جو بہت اہم ہے۔ 2007 میں صرف 34% پاکستانی طالبان کو ملک کے لیے سنگین خطرہ سمجھتے تھے۔ صرف 34%؟ جی، لیکن صرف 2 سال بعد 2009 تک یہ شرح بڑھ کر 81% ہو گئی۔ 34 سے 81%، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ بالکل، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے جیسے TTP کے مظالم اور ان کی صفاقی عوام کے سامنے آتی گئیں، خاص طور پر SWAT آپریشن کے دوران، عوامی ہمدردی ختم ہوتی گئی۔ لوگوں نے دیکھ لیا کہ ان کا ایجنڈا کسی اسلامی نظام کا نفاذ نہیں، بلکہ ملک میں افراتفری اور تشدد پھیلانا ہے۔ لیکن حکومت کے ملے جلے پیغامات نے ایک واضح قومی اتفاق رائے قائم کرنے کے عمل کو سست ضرور کیا۔ یقیناً۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ اس باب کا مرکزی خیال یہ ہے کہ لال مسجد آپریشن پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ اس ایک واقعے نے تشدد کی ایسی لہر کو جنم دیا جو پورے ملک میں پھیل گئی، اور TTP نے صفاقی، میڈیا کے ہوشیارانہ استعمال اور ایک منظم مالیاتی نظام کے ذریعے اس جنگ کو ایک نئی سطح پر پہنچا دیا۔ ریاست کا سب سے نمایاں رد عمل فوجی طاقت کا استعمال تھا۔ مصنف بتاتے ہیں کہ 2002 سے لے کر 2017 تک صرف قبائلی علاقوں میں کم از کم 24 بڑے فوجی آپریشنز کیے گئے۔ شروع میں یہ آپریشنز چھوٹے پیمانے پر تھے، جیسے 2002 سے 2006 تک چلنے والا آپریشن المیزان۔ لیکن پھر تو صورتحال بگڑتی گئی اور ان آپریشنز کی شدت بھی بڑھتی گئی۔ کتاب میں کون سے آپریشنز کو ایک اہم موڑ کے طور پر پیش کیا گیا ہے؟ مصنف کے مطابق اصل گیم چینجر وہ بڑے آپریشنز تھے جنہوں نے پورے علاقوں کو ہدف بنایا۔ ان میں سوات میں 2009 کا آپریشن راہ راست اور جنوبی وزیرستان کا آپریشن راہ نجات شامل ہیں۔ یہ چھوٹی موٹی جھڑپیں نہیں تھیں، بلکہ ان کا مقصد ریاست کی رٹ کو مکمل طور پر بحال کرنا تھا۔ اور پھر آیا ضرب عزم۔ جی، اور پھر اس سلسلے کا سب سے بڑا باب جون 2014 میں آپریشن ضرب عزم کی صورت میں شروع ہوا، جس کا اعلان تھا کہ یہ اچھے اور برے تمام دہشت گردوں کے خلاف بلا امتیاز ہوگا۔ اچھا، یہ تو ہوئی کارروائیوں کی بات، لیکن سب سے اہم سوال تو ان کے نتائج کا ہے۔ کتاب ان آپریشنز کی کامیابی اور ناکامی کو کیسے پرکھتی ہے؟ خاص طور پر سوات کے آپریشن کے بارے میں کیا تجزیہ ملتا ہے؟ یہاں پر بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کتاب کے مطابق آپریشن رائے راست یعنی سوات آپریشن بظاہر ایک بہت بڑی کامیابی تھا۔ علاقے کو عسکریت پسندوں سے پاک کر دیا گیا، انتظامیہ بحال ہوئی اور ہزاروں بے گھر افراد واپس آئے۔ لیکن مصنف اس کامیابی کے ساتھ جڑی ایک بہت بڑی خامی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ایک منٹ، مجھے یہ سمجھنے دیں۔ کتاب کہتی ہے کہ آپریشن کامیاب تھا، لیکن اس کے مرکزی رہنما فضل اللہ اور اس کے سارے اہم کمانڈر وہ بس افغانستان فرار ہو گئے۔ جی بالکل۔ یہ تو کوئی کامیابی نہیں لگتی۔ یہ تو ایسا ہے جیسے مسئلہ اپنی جگہ سے اٹھا کر سرحد پار رکھ دیا ہو۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ مصنف اسی کو اس حکمت عملی کی بنیادی کمزوری کہتے ہیں، یعنی علاقے پر قبضہ تو ہو گیا، لیکن دشمن کی قیادت اور لڑنے کی صلاحیت ختم نہیں ہوئی۔ دوسری طرف جنوبی وزیرستان کا آپریشن کتاب کے مطابق کہیں زیادہ مشکل تھا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی 2 وجوہات بیان کی گئی ہیں۔
ایک تو وہاں کا انتہائی دشوار گزار پہاڑی علاقہ، اور دوسرا وہاں موجود عسکریت پسندوں کی تعداد اور ان کی تیاری سواد سے کہیں زیادہ تھی۔ یعنی چیلنج بڑا تھا۔ کیا کتاب اسٹریٹجی کی سطح پر بھی کسی مسئلے کی نشاندہی کرتی ہے؟ جی، مصنف ایک بہت ہی اہم تصویراتی غلطی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان میں سے بیشتر بڑے آپریشنز کا اعلان باقاعدہ طور پر پہلے ہی کر دیا جاتا تھا۔ پہلے سے اعلان؟ اس سے تو سرپرائز کا عنصر بالکل ختم ہو جاتا تھا، ہے نا؟ بالکل، جو کسی بھی فوجی کارروائی کی جان ہوتا ہے۔ اس سے عسکریت پسندوں کو نہ صرف فرار ہونے کا بلکہ اپنے اہم اثاثے منتقل کرنے اور دفاعی پوزیشنیں مضبوط کرنے کا بھی پورا موقع مل جاتا تھا۔ تو یہ جو بڑے فوجی آپریشنز ہو رہے تھے، کتاب ان کے زمینی اثرات کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا صرف طاقت کا استعمال ہی مسئلے کا حل سمجھا جا رہا تھا؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے جسے مصنف نے اٹھایا ہے۔ وہ اس پر صرف فوجی نقطہ نظر سے نہیں بلکہ سماجی اور ثقافتی پہلوؤں سے بھی بحث کرتے ہیں۔ کتاب میں دفاعی تجزیہ کار اکرام سہگل کا حوالہ دیا گیا ہے، جن کا موقف ہے کہ فوج کو جب اندرونی تنازعات میں اس طرح الجھایا جاتا ہے تو اس کی بنیادی ذمہ داری یعنی ملکی سرحدوں کا دفاع بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ یہ تو ایک تصویراتی بحث ہے، لیکن مقامی آبادی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے؟ مصنف کے مطابق طاقت کے استعمال نے پشتون معاشرے کی ایک گہری ثقافتی روایت بدلہ یعنی انتقام کے جذبے کو شدید طور پر ہوا دی۔ ہر کارروائی چاہے وہ کتنی ہی جائز کیوں نہ ہو، مقامی آبادی کے ایک حصے میں انتقام کا ایک نیا چکر شروع کر دیتی تھی۔ اس نفسیات نے دہشت گردوں کو مقامی لوگوں میں ہمدردی اور حمایت حاصل کرنے کا ایک زرخیز میدان فراہم کیا۔ اسی تناظر میں کتاب میں لشکروں کے استعمال کی حکمت عملی کا بھی ذکر ہے۔ یہ ایک بہت دلچسپ پہلو ہے کہ ریاست نے لڑائی کو ایک طرح سے آؤٹ سورس کرنے کی کوشش کی۔ یہ تجربہ کیسا رہا؟ کتاب بتاتی ہے کہ فوج نے مقامی قبائلی ملیشیا یعنی لشکروں کو طالبان کے خلاف کھڑا کرنے کی بھرپور حوصلہ افزائی کی۔ نظریہ یہ تھا کہ لوہے لوہے کو کاٹتا ہے اور مقامی لوگ اپنے علاقوں کو خود ہی دہشت گردوں سے پاک کریں گے۔ تاہم مصنف کے مطابق یہ حکمت عملی بری طرح ناکام ہوئی، بلکہ الٹا اس نے حالات کو مزید پیچیدہ کر دیا۔ کیسے؟ مطلب اس سے قبائل کے درمیان پرانی دشمنیاں پھر سے بھڑک اٹھیں؟ جی، اور نئی جھگڑے شروع ہو گئے، اور اس سے ایک نیا مسئلہ یہ بھی پیدا ہوا کہ دوست اور دشمن میں تمیز کیسے کی جائے۔ بالکل، لکیریں دھندلی ہو گئی ہوں گی۔ بہت زیادہ۔ یہ فرق کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا کہ کون لشکر کا حامی ہے، کون طالبان کا، اور کون صرف اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے۔ کتاب اس کی ایک زبردست مثال دیتی ہے، جنوبی وزیرستان کے ایک لشکر کمانڈر تحصیل خان کی۔ ہاں، وہ ہیلی کاپٹر والا واقعہ۔ جی وہی، وہ ایک بم دھماکے میں زخمی ہو جاتا ہے اور اسے علاج کے لیے ایک فوجی ہیلی کاپٹر میں ہسپتال منتقل کیا جاتا ہے۔ ایک فوجی ہیلی کاپٹر میں؟ تو اس سے تو مقامی آبادی کو پیغام بہت واضح مل گیا ہوگا۔ بالکل، اس سے لشکروں اور ریاستی اداروں کے درمیان گٹھ جوڑ کا تاثر اتنا پختہ ہوا کہ اس نے ریاست کی غیر جانبداری پر ہی سوالیہ نشان لگا دیا۔ اچھا، یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ کہانی میرے لیے سب سے زیادہ الجھن کا شکار ہو جاتی ہے۔ کتاب ایک طرف تو ان بڑے فوجی آپریشنز کی تصویر کھینچتی ہے، لیکن پھر بالکل اسی کے متوازی ایک مکمل طور پر متضاد حکمت عملی چل رہی تھی، امن معاہدے۔ ایک ہی ریاست ایک ہی وقت میں ایک ہی دشمن سے لڑ بھی رہی ہے اور مذاکرات بھی کر رہی ہے۔ مصنف اسی کو ریاست کے رد عمل کا سب سے بڑا تضاد قرار دیتے ہیں۔ کتاب کے مطابق 2004 سے 2014 کے 10 سالوں میں حکومت اور عسکریت پسندوں کے درمیان 8 بڑے امن معاہدے ہوئے، اور مصنف واضح طور پر لکھتے ہیں کہ یہ سب کے سب ناکام ہوئے۔ 8 معاہدے اور سب ناکام؟ یہ تو محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ کیا کتاب ان ناکامیوں کی وجوہات کا کوئی منظم تجزیہ پیش کرتی ہے؟ جی، اور یہ اس باب کا ایک کلیدی حصہ ہے۔ مصنف ان ناکامیوں کو سمجھنے کے لیے ایک فارمولا پیش کرتے ہیں جسے وہ سٹاپ کہتے ہیں۔ سٹاپ؟ اچھا، یہ ایک ایکرونیم ہے۔ ایس کس لیے ہے؟ ایس ہے اسٹرینتھ کے لیے، یعنی دشمن کی طاقت۔ ٹی ہے ٹیناسٹی، یعنی ان کی ضد یا مضبوطی۔ اور او اور پی؟ او ان کے آبجیکٹیوز یعنی مقاصد، اور پی پریویس پیکٹس یعنی پچھلے معاہدوں کا ان کا ٹریک ریکارڈ۔ کتاب کی دلیل یہ ہے کہ ریاست نے ہر بار مذاکرات کی میز پر بیٹھنے سے پہلے یہ ہوم ورک کرنے میں ناکامی کا مظاہرہ کیا۔ تو کتاب یہ نہیں کہہ رہی کہ معاہدے ناکام ہوئے، بلکہ یہ کہ وہ شروع سے ہی ناکامی کے لیے بنے تھے۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت نے ہر بار عسکریت پسندوں کی اصل طاقت اور ان کے عزائم کو بہت کم سمجھا۔ بالکل۔ مثال کے طور پر اپریل 2004 میں نیک محمد کے ساتھ شکی معاہدہ یا فروری 2005 میں بیت اللہ محسود کے ساتھ سراروغہ معاہدہ۔ ہر بار یہ فرض کر لیا گیا کہ وہ امن چاہتے ہیں جبکہ ان کے مقاصد کچھ اور تھے۔ وہ ان معاہدوں کو خود کو دوبارہ منظم کرنے، نئے جنگجو بھرتی کرنے اور اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے استعمال کرتے رہے۔ اور سوات کا مشہور نظام عدل امن معاہدہ، اس کی کہانی تو بہت ڈرامائی ہے۔ جی، 2009 کا نظام عدل معاہدہ اس کی بہترین مثال ہے۔ ریاست نے ان کا شرعہ نافذ کرنے کا مطالبہ مان لیا، لیکن کتاب بتاتی ہے کہ جیسے ہی معاہدے پر دستخط ہوئے، طالبان نے سوات سے آگے بنیر کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ ان کا مقصد صرف سوات نہیں بلکہ اپنے اثر و رسوخ کو پھیلانا تھا، اور ہر بار معاہدے کی خلاف ورزی کی ذمہ داری دونوں فریق ایک دوسرے پر ڈالتے رہے۔ تو ہم نے ایک فلاڈ فوجی حکمت عملی دیکھی اور ایک ناکام سیاسی حکمت عملی۔ اب تیسرے پہلو پر آتے ہیں، ادارہ جاتی اور قانونی سطح پر کیا ہو رہا تھا۔ کیا ریاست کے پاس اس پورے مسئلے سے نپٹنے کے لیے کوئی جامع تحریری منصوبہ موجود تھا؟ کتاب کا جواب ایسا لگتا ہے کہ نہیں میں ہے۔ بالکل۔ یہاں مصنف ایک بہت ہی بنیادی اور اہم نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ زور دے کر کہتے ہیں کہ اتنے سالوں کی جنگ کے باوجود پاکستان کے پاس کوئی باقاعدہ سرکاری طور پر بیان کردہ انسداد دہشت گردی یعنی کاؤنٹر ٹیررزم کی حکمت عملی موجود ہی نہیں تھی۔ ایک منٹ، یہ بات ہضم کرنا مشکل ہے، یعنی کوئی قومی پالیسی ہی نہیں تھی؟ کتاب میں ترقی، مذاکرات اور روک تھام کے نعرے کا ذکر ہے، کیا وہ ایک حکمت عملی نہیں تھی؟ مصنف کے مطابق وہ ایک نعرہ ضرور تھا، لیکن وہ ایک جوابی شورش یعنی کاؤنٹر انسرجنسی کی حکمت عملی تھی۔ یہ زیادہ تر قبائلی علاقوں کے لیے ڈیزائن کی گئی تھی۔ اب یہاں ایک بہت اہم فرق ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ ہاں، اس پر تھوڑا رکتے ہیں۔ کتاب کے مطابق کاؤنٹر انسرجنسی اور کاؤنٹر ٹیررزم میں عملی طور پر کیا فرق ہے؟ اسے اس طرح سمجھیں، کتاب کے مطابق کاؤنٹر انسرجنسی کا تعلق ایک مخصوص علاقے میں بغاوت کو کچلنے اور وہاں کے لوگوں کے دل و دماغ جیتنے سے ہے۔ یہ زیادہ تر دیہی اور قبائلی علاقوں کا ماڈل ہے، جبکہ کاؤنٹر ٹیررزم کا تعلق پولیس اور انٹیلیجنس کے کام سے ہے۔ شہروں میں بم دھماکوں کے منصوبے ناکام بنانا، سلیپر سیلز کو ٹریک کرنا اور دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کو توڑنا۔ تو مطلب گاؤں دیہات والی جنگ کی تیاری تھی لیکن لڑائی شہروں تک پہنچ چکی تھی۔ بالکل، آپ نے بہت اچھے طریقے سے خلاصہ کیا۔ کتاب کی دلیل یہی ہے کہ پاکستان ایک علاقائی بغاوت سے لڑنے والی کتاب سے ایک قومی شہری دہشت گردی کے نیٹ ورک کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اوزار خطرے سے مطابقت نہیں رکھتے تھے۔ تو اس خلا کی وجہ سے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کردار کیسا رہا؟ کیا وہ مل کر کام کر رہی تھیں؟ کتاب کے مطابق اداروں کے درمیان بھی ایک واضح تقسیم اور وسائل کی کمی نظر آتی ہے۔ ISI سب سے زیادہ وسائل رکھنے والی ایجنسی تھی، لیکن اس کا بنیادی مینڈیٹ اور تربیت بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے تھی۔ اندرونی سلامتی کی ذمہ داری IB کی تھی، لیکن مصنف لکھتے ہیں کہ اس کے پاس وسائل کی شدید کمی تھی، یہاں تک کہ FIA جیسی ایجنسی کو بھی براہ راست دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا اور اس کا لاہور کا دفتر ایک بڑے حملے کا نشانہ بنا۔ اور پولیس فورس جو اس جنگ میں فرنٹ لائن پر تھی، اس کے بارے میں کتاب کیا کہتی ہے؟ مصنف صوبائی پولیس، خاص طور پر اس کے شعبے CID کے کردار کو سراہتے ہیں کہ اس نے فرقہ وارانہ دہشت گردی سے نمٹنے میں اہم کام کیا، لیکن مجموعی تصویر یہ ہے کہ پولیس اس نئے اور شدید چیلنج کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ نہ ان کے پاس مناسب تربیت تھی، نہ ہی جدید اسلحہ۔ وہ ایک روایتی جرائم سے لڑنے والی فورس تھی جسے اچانک ایک غیر روایتی جنگ میں جھونک دیا گیا تھا۔ ایک بہت ہی بنیادی ایک ثقافتی پہلو سے ہوتا ہے، پشتون فطرت۔ مصنف اسے ایک بڑی رکاوٹ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ہاں، اور خاص طور پر وہ پشتون ولی کا ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ پشتونوں کا ایک غیر تحریری صدیوں پرانا ضابطہ اخلاق ہے، جس میں مہمان نوازی سے لے کر انصاف تک سب کچھ شامل ہے۔ اچھا۔ لیکن اس جنگ کے تناظر میں اس کا ایک اصول بدلہ یعنی انتقام وہ بہت اہم ہو جاتا ہے۔ تو مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی عام غصہ نہیں تھا بلکہ ایک ثقافتی ذمہ داری کا احساس تھا۔ بالکل بالکل۔ کتاب میں دلیل دی گئی ہے کہ جب فوجی آپریشنز میں
عام شہریوں کا نقصان ہوتا تھا جسے کولیٹرل ڈیمیج کہا جاتا ہے، تو اس نے پشتونوں کے انتقام کے جذبات کو بھڑکا دیا۔ صحیح۔ مصنف کے مطابق تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پشتون اپنی قبائلی اور مذہبی حساسیت پر بہت جلد متحرک ہو جاتے ہیں، تو اس جذبے نے غیر ارادی طور پر دہشت گردوں کو ایک ایسی بھرتی کی بنیاد فراہم کی جو شاید ان کے پاس نہ ہوتی۔ کتاب میں اس کی کوئی ٹھوس مثال بھی دی گئی ہے کہ کس طرح اس ثقافتی پہلو کو استعمال کیا گیا؟ جی، سوات میں مولوی فضل اللہ کی مثال بہت واضح ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ فضل اللہ نے شریعت کے نفاذ کے پروپیگنڈے کو بہت چلاکی سے لوگوں کو فوری اور سستا انصاف فراہم کرنے کا ایک نظام کے طور پر پیش کیا۔ اچھا، یعنی ریاست کے عدالتی نظام کے مقابلے میں؟ جی، اس وقت لوگ ریاست کے سست اور مہنگے عدالتی نظام سے تنگ تھے۔ فضل اللہ کا بیانیہ ان کے لیے پرکشش تھا اور حکومت کے لیے اس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ تو یہ صرف ہتھیاروں کی جنگ نہیں تھی، یہ تو بیانیے کی جنگ بھی تھی۔ مصنف کے الفاظ میں یہ ایک ثقافتی اور ادراکی جنگ تھی جو زمینی جنگ سے کہیں زیادہ مشکل ثابت ہوئی، اور اس رکاوٹ پر قابو پانے میں ریاست کو کافی وقت لگا۔ تو ایک طرف تو یہ اندرونی ثقافتی معاملہ تھا جو جنگ کو پیچیدہ بنا رہا تھا، لیکن پھر مصنف ایک بیرونی تکنیکی عنصر کا ذکر کرتے ہیں جس نے ان کے مطابق اس آگ پر تیل ڈالنے کا کام کیا: ڈرون حملے۔ ڈرون حملے۔ کتاب اس موضوع کو ایک بڑے تضاد کے طور پر پیش کرتی ہے۔ یہ واقعی ایک دو دھاری تلوار تھی۔ ایک طرف مصنف تسلیم کرتے ہیں کہ ڈرون حملے دہشت گرد رہنماؤں کو ختم کرنے میں بہت مؤثر تھے۔ کتاب میں نیک محمد، بیت اللہ مسعود اور حکیم اللہ مسعود جیسے بڑے ناموں کا ذکر ہے جنہیں ڈرون حملوں میں ہی نشانہ بنایا گیا۔ تو اس لحاظ سے تو یہ ایک بڑی کامیابی تھی۔ یقیناً، لیکن اس تلوار کی دوسری دھار کہیں زیادہ تیز تھی۔ عام شہریوں پر اس کا کیا اثر پڑا؟ یہی اس حکمت عملی کا سب سے بڑا منفی پہلو تھا۔ کتاب کے مطابق ان حملوں میں ہونے والی عام شہریوں کی ہلاکتوں نے پاکستانی عوام، خاص طور پر خیبر پختونخوا اور اس وقت کے فاٹا کے لوگوں میں شدید نفرت اور امریکہ مخالف جذبات پیدا کیے۔ اور اس نے مقامی آبادی کا اعتماد جیتنا مشکل بنا دیا ہوگا۔ بالکل، تقریباً ناممکن بنا دیا۔ کتاب میں اس حوالے سے کچھ اعداد و شمار بھی دیے گئے ہیں، ہے نا؟ مجھے یاد ہے کہ ایک سال ان حملوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا تھا۔ جی، مصنف نے 2005 سے 2015 تک کے ڈرون حملوں کا ایک چارٹ دیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ 2010 میں سب سے زیادہ حملے ہوئے، جن کی تعداد 90 سے بھی تجاوز کر گئی۔ اچھا۔ اور یہ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ مصنف اسے افغانستان میں اوباما انتظامیہ کی طرف سے امریکی فوجیوں کی تعداد میں اضافے سے جوڑتے ہیں۔ حکمت عملی یہ تھی کہ افغانستان میں کارروائی کے ساتھ ساتھ پاکستان میں موجود محفوظ پناہ گاہوں کو ڈرون سے نشانہ بنایا جائے، لیکن اس کا نتیجہ عوامی غصے کی شکل میں نکلا۔ اور یہیں پر مصنف وہ سب سے چونکا دینے والی بات کہتے ہیں کہ یہ حکمت عملی جتنے دہشت گرد مار رہی تھی اس سے کہیں زیادہ پیدا کر رہی تھی۔ بالکل، مصنف ایک اہم سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی حکمت عملی کا کیا فائدہ جس سے مارے جانے والے ایک دہشت گرد کے بدلے 3 نئے دہشت گرد پیدا ہو رہے ہوں؟ مطلب یہ حکمت عملی الٹا کام کر رہی تھی۔ جی، ان حملوں نے دہشت گردوں کو عوام سے الگ تھلگ کرنے کے بجائے ان کے لیے ہمدردی اور حمایت پیدا کی۔ یہ تو حکمت عملی کے بنیادی مقصد کے ہی خلاف جا رہا تھا۔ اس معاملے میں پاکستانی حکومت کا کیا کردار تھا؟ مصنف کے مطابق حکومت کا موقف بھی کافی مبہم نظر آتا ہے۔ جی، کتاب میں اس تضاد کو واضح کیا گیا ہے۔ عوامی سطح پر حکومت ان حملوں کی مذمت کرتی تھی، لیکن پس پردہ ان کی رضامندی کے الزامات لگتے رہے۔ اچھا۔ مصنف نے باب وڈورڈ کی کتاب کا حوالہ دیا ہے جس میں سابق صدر آصف علی زرداری کا ایک مبینہ بیان نقل کیا گیا ہے کہ بڑے لوگوں کو مارو، مجھے ضمنی نقصان کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایک منٹ، کیا کتاب میں واقعی ان کا یہ بیان نقل کیا گیا ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے اور اس وقت کے عوامی موقف کے بالکل برعکس ہے۔ اور مصنف اسے اس وقت کی حکومت کی دوگلی پالیسی کی مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ پھر ایک اور اہم واقعہ 26 نومبر 2011 کو سلالہ چیک پوسٹ پر نیٹو کا حملہ تھا۔ جی، مجھے یاد ہے۔ کتاب کے مطابق اس واقعے نے تعلقات میں شدید تناؤ پیدا کیا اور اس کے بعد ڈرون حملوں میں تقریباً 55 دن کا وقفہ آیا۔ دو کو مضبوط کر رہا تھا، یعنی ریاست دونوں طرف سے مشکل میں تھی۔ بالکل۔ تو ہمارے پاس ثقافتی رکاوٹیں ہیں، ایک متنازع فوجی ٹیکنالوجی ہے
اور اب باب کا آخری حصہ اس سب کے اوپر ایک اور تہ چڑھاتا ہے، عوامی ذہنیت، یعنی وہ سازشی نظریات اور گہرا عدم اعتماد جو اس پورے ماحول میں سرایت کر چکا تھا۔ جی، اور مصنف اس کا مرکز 2 ممالک کو بتاتے ہیں، امریکا اور بھارت۔ تو پہلے امریکہ کی بات کرتے ہیں۔ امریکہ سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب میں 27 مارچ 2009 کو صدر اوباما کی آف پاک پالیسی کا ذکر ہے۔ اس پالیسی نے افغانستان اور پاکستان کو ایک ہی مسئلے کے طور پر پیش کیا، جسے پاکستان میں اپنی قومی سلامتی اور شناخت پر حملے کے طور پر دیکھا گیا۔ اور اس سے عدم اعتماد مزید گہرا ہوا، بہت زیادہ۔ اور مصنف کے مطابق یہ عدم اعتماد اچانک پیدا نہیں ہوا، اس کی گہری تاریخی جڑیں تھیں۔ جیسے کہ جی، کتاب میں ان تاریخی وجوہات کا بھی ذکر ہے، جیسے 1965 کی جنگ میں امریکہ کی طرف سے پاکستان کی مدد نہ کرنا، اور پھر 80 کی دہائی میں افغان جنگ کے بعد پاکستان کو تنہا چھوڑ دینا۔ ان واقعات نے ایک ایسی فضا بنا دی تھی جہاں امریکہ کے کسی بھی اقدام کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس دور میں کون سے مخصوص سازشی نظریات گردش کر رہے تھے جن کا کتاب میں ذکر ہے؟ ایک بہت عام خیال یہ تھا کہ امریکہ دراصل پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ پھر کچھ ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے اس آگ کو مزید ہوا دی۔ ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ؟ لاہور میں ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ، جس میں اس نے 2 پاکستانیوں کو قتل کیا، اور پھر اسامہ بن لادن کے خلاف ایبٹ آباد میں یک طرفہ امریکی آپریشن۔ ان واقعات نے ان شکوک کو اب کہہ سکتی ہیں کہ یقین میں بدل دیا کہ امریکہ پاکستان کی خود مختاری کا احترام نہیں کرتا، اور اس کے اپنے خفیہ مقاصد ہیں۔ جی، اور اس سکے کی دوسری طرف بھارت تھا۔ اس کے بارے میں مصنف کیا کہتے ہیں؟ کتاب کے مطابق پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں شاید ہی کوئی یہ مانتا ہو کہ بھارت پاکستان کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ مصنف نے امریکی تجزیہ کار کرسٹین فیئر کے مشاہدات کا حوالہ دیا ہے، جس میں ایران کے شہر زاہدان میں بھارتی قونصل خانے کی سرگرمیوں اور بلوچستان میں مداخلت کے الزامات؟ جی، بلوچستان میں شورش کے لیے مبینہ طور پر پیسہ فراہم کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ کیا کتاب میں ان الزامات کی حمایت میں کوئی اور ثبوت بھی پیش کیا گیا ہے؟ مصنف فرنٹیئر کور کے انسپیکٹر جنرل کے ایک دعوے کا ذکر کرتے ہیں کہ خیبر ایجنسی کے علاقے باڑہ سے بھارتی ساختہ اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ اچھا۔ ان کے مطابق اس طرح کے واقعات نے ان شبہات کو مزید تقویت دی کہ بھارت تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP سمیت دیگر گروہوں کی مدد کر رہا ہے۔ تو ان تمام عوامل نے مل کر ایک ایسا ماحول بنا دیا جہاں سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا ہی مشکل ہو گیا تھا، اور اس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کی سمت کو مزید دھندلا دیا ہوگا۔ یقیناً۔ تو آئیے ان تمام نکات کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں۔ مصنف ایک ایسی تصویر پیش کر رہے ہیں جہاں ایک گہری ثقافتی روایت یعنی بدلے کا جذبہ موجود ہے، پھر ایک ایسی فوجی ٹیکنالوجی یعنی ڈرون کا استعمال ہو رہا ہے جو آبادی کو بیگانہ کر رہی ہے، اور اس سب کے اوپر تاریخی عدم اعتماد اور سازشی نظریات کی ایک گھنی دھند چھائی ہوئی ہے۔ یہ تو ایک ناقابل تسخیر چیلنج لگتا ہے۔ یہی اس باب کا نچوڑ ہے۔ یہ صرف دہشت گردوں کے خلاف جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ ثقافتی اصولوں، عوامی تاثرات اور تاریخی بوجھ کے خلاف بھی ایک جدوجہد تھی۔ کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ یہی وہ مشکلات اور رکاوٹیں تھیں جنہوں نے ایک واضح اور فیصلہ کن فتح کو اتنا مشکل بنا دیا۔ یہ ایک بہت گہری اور سنجیدہ تصویر ہے۔ کتاب میں ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے، منحوس چکر یعنی ویشس سرکل۔ جی، اب یہ اصطلاح تو ہم بہت سنتے ہیں، لیکن کتاب اس چکر کے پرزوں کو بڑی تفصیل سے کھولتی ہے۔ یہ صرف ایک تھیوری نہیں تھی، یہ زمین پر ایک حقیقت تھی۔ تو یہ چکر یہ کام کیسے کرتا تھا؟ دیکھیں، یہیں پر کتاب کا جو خاکہ ہے فگر 9.1 وہ بہت اہم ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ وہ اس پورے نظام کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اس میں 3 دائرے ہیں جو ایک دوسرے میں پیوست ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سب سے اندرونی دائرہ بغاوت کا ہے، انسرجنسی۔ اس کا مرکز فیٹا کے قبائلی علاقوں سے تھے، جہاں ریاست کی عملداری کمزور تھی۔ بالکل، اور عسکریت پسندوں کو محفوظ پناہ گاہیں ملی ہوئی تھیں۔ یہیں سے سب کچھ شروع ہوا۔ اور پھر یہ بیماری وہاں سے باہر پھیلی۔ دوسرا دائرہ دہشت گردی یعنی ٹیررزم کا ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ یہ بغاوت ان قبائلی علاقوں سے نکلی اور ملک کے بڑے شہری مراکز تک پہنچ گئی۔ لاہور، کراچی، راولپنڈی، پشاور، ہر بڑا شہر اس کی زد میں تھا۔
اب جنگ صرف دور دراز پہاڑوں میں نہیں ہو رہی تھی، وہ ہمارے شہروں کی گلیوں میں آ چکی تھی۔ اور پھر تیسرا دائرہ؟ اور پھر تیسرا اور سب سے بڑا دائرہ جو ان دونوں کو گھیرے ہوئے ہے، مذہبی انتہا پسندی، یعنی نظریاتی ایندھن۔ بالکل۔ کتاب کا ترک یہی ہے کہ یہ وہ نظریاتی ایندھن تھا جس نے بغاوت اور دہشت گردی دونوں کے انجن کو چلائے رکھا۔ یہ سوچ آہستہ آہستہ پورے معاشرے میں پھیلتی گئی، جس سے عدم برداشت بڑھی اور عسکریت پسندوں کو ہمدردی بھی ملی۔ جی، اور کتاب کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ تینوں دائرے ایک دوسرے کو طاقت دے رہے تھے، اور مصنف کے مطابق یہ صورتحال ریاست کے برسوں کی آپ کہیں ناقص پالیسیوں اور غفلت کا سیدھا نتیجہ تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئی مسئلے کی ایک جامع تصویر، لیکن اس کا ملک پر، خاص طور پر اس کی معیشت پر کیا اثر پڑا؟ کتاب میں جو اعداد و شمار ہیں وہ واقعی ہوش اڑا دینے والے ہیں۔ وہ صرف ہنسے نہیں ہیں، وہ ایک پوری قومی تباہی کی کہانی ہے۔ کتاب میں ٹیبل 9.1 کا حوالہ ہے، جس کے مطابق 2001 سے 2015 کے درمیان جی، پاکستان کو $106.98 بلین کا براہ راست اور بالواسطہ نقصان اٹھانا پڑا۔ 107 ارب ڈالر! یہ رقم یہ تو تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ بالکل۔ اس کو اگر تناظر میں رکھیں تو یہ پاکستان کے کئی سالوں کے کل بجٹ سے بھی زیادہ رقم بنتی ہے۔ یعنی کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک پوری نسل کو مالی طور پر پیچھے دھکیلنے والی بات تھی۔ جی، اور اس کے ساتھ انسانی جانوں کا ضیاع الگ ہے۔ کتاب کے مطابق جنوری 2018 تک 74,000 سے زیادہ پاکستانی اس دہشت گردی کی بھینٹ چڑھ چکے تھے۔ 74,000؟ جی، یہ بہت سی روایتی جنگوں میں ہونے والے نقصانات سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جس کا ہر شہری شکار تھا۔ ظاہر ہے، جب ملک میں ایسے حالات ہوں تو باہر کی دنیا کیسے دیکھے گی؟ سرمایہ کاری کون کرے گا؟ بالکل یہی ہوا۔ براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری، FDI اور سیاحت، جو کسی بھی معیشت کی جان ہوتی ہیں، وہ تقریباً ختم ہو کر رہ گئیں۔ اور وہ جو غیر ملکی خریدار آتے تھے، انہوں نے آنا ہی بند کر دیا۔ وہ اپنی میٹنگز دبئی یا دوسرے محفوظ ملکوں میں کرنے لگے۔ اچھا۔ کتاب میں اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل پر حملے کی مثال دی گئی ہے۔ وہ صرف ایک حملہ نہیں تھا، وہ پاکستان کی معاشی شہرگ پر حملہ تھا۔ صحیح۔ اس کے فوراً بعد برٹش ایئر ویز جیسی بڑی ایئر لائن نے پاکستان کے لیے اپنی پروازیں معطل کر دیں۔ اس نے دنیا کو ایک پیغام دیا کہ پاکستان اب کاروبار کے لیے محفوظ نہیں رہا۔ اور یہیں سے وہ منحوس چکر اور مضبوط ہوتا ہے۔ جب معیشت تباہ ہوتی ہے، فیکٹریاں بند ہوتی ہیں تو بے روزگاری بڑھتی ہے، اور مایوس نوجوان، ان سے بہتر بھرتیاں دہشت گرد تنظیموں کے لیے اور کہاں سے ہو سکتی ہیں؟ یہی اس چکر کا سب سے خطرناک پہلو ہے۔ جب کسی نوجوان کے پاس باعزت روزگار کا کوئی راستہ نہیں بچتا تو انتہا پسند گروہ اسے ایک مقصد، ایک شناخت اور پیسے کا لالچ دیتے ہیں۔ تو معاشی بدحالی خود دہشت گردی کو مزید ہوا دے رہی تھی۔ بالکل۔ معاشی نقصان تو ایک طرف، جسے شاید وقت کے ساتھ پورا کیا بھی جا سکے، لیکن کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ اس جنگ کے کچھ زخم ایسے تھے جنہیں آپ گن نہیں سکتے۔ یہ وہ زخم تھے جو معاشرے کی روح اور لوگوں کی نفسیات پر لگے۔ جی، اور یہ اثرات شاید سب سے زیادہ گہرے اور دیرپا ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ معاشرے میں ایک مستقل خوف، بے یقینی اور عدم تحفظ کی فضا قائم ہو گئی۔ اور وہ جو پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر ہے، PTSD، جی، PTSD، جو عام طور پر جنگ سے واپس آنے والے فوجیوں میں ہوتا ہے، وہ عام شہریوں میں ایک وبا کی طرح پھیل گیا۔ مطلب یہ کہ ایک پوری شہری آبادی ایک نفسیاتی جنگی علاقے میں رہ رہی تھی۔ آپ ایسا کہہ سکتے ہیں۔ اعداد و شمار بھی یہی بتاتے ہیں۔ کتاب میں SHPD کا حوالہ ہے کہ صرف ایک سال 2009 میں شورش زدہ علاقوں سے یعنی فاٹا اور سوات سے تقریباً 97,000 نفسیاتی کیسز رپورٹ ہوئے۔ 97,000 صرف ایک سال میں؟ جی، یہ وہ لوگ تھے جو روزانہ دھماکوں، اپنے پیاروں کو کھونے کے صدمے اور ہر وقت موت کے سائے میں جی رہے تھے۔ اور بچوں پر اس کا کیا اثر پڑا؟ ان کی تعلیم، ان کا بچپن؟ تباہ کن اثرات تباہ کن تھے۔ کتاب کے مطابق فاٹا میں بچوں کی شرح خواندگی جو پہلے ہی بہت کم تھی، وہ 29% سے گر کر صرف 17.42% رہ گئی۔ آدھی سے بھی کم؟ جی، یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، یہ ایک پوری نسل کے مستقبل پر سوالیہ نشان ہے۔ سینکڑوں سکول تباہ کر دیے گئے، خاص طور پہ لڑکیوں کے سکول۔ تو عسکریت پسند صرف فوج سے نہیں لڑ رہے تھے، وہ علم کے خلاف بھی جنگ لڑ رہے تھے۔ بالکل، اور جو بچے بچ گئے وہ مسلسل خوف اور ذہنی دباؤ کا شکار تھے۔
اور جب خوف اتنا عام ہو جائے تو لوگوں کے آپس کے تعلقات بھی بدل جاتے ہیں، اعتماد ختم ہونے لگتا ہے۔ اس حوالے سے کتاب میں حافظ خالد کا ایک واقعہ ہے، بہت چھوٹا سا لیکن بڑا معنی خیز ہے۔ اچھا، کیا واقعہ ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنی لمبی داڑھی کی وجہ سے لاہور کے ایک پوش کلب میں گئے تو انہیں لگا کہ سب انہیں دیکھ رہے ہیں، شک کی نگاہ سے۔ کہ یہ کوئی انتہا پسند ہے۔ جی بالکل، ایک آڈ مین آؤٹ والی کیفیت۔ یہ ایک بہت ہی لطیف لیکن گہری مثال ہے کہ جنگ صرف پہاڑوں میں وہاں نہیں ہو رہی تھی، وہ یہاں ہمارے شہروں میں ایک سوشل کلب کے اندر تک پہنچ چکی تھی۔ اور عام لوگوں کے درمیان ان کے حلیے کی بنیاد پر شک کے بیج بو رہی تھی۔ یہ ایک طرح کی غیر محسوس نفسیاتی خانے جنگی تھی۔ اور اسی خوف کی وجہ سے وہ گیٹڈ کمیونٹیز کا رجحان بڑھا۔ جی، کتاب اس کا ذکر کرتی ہے۔ لوگ اپنی حفاظت کے لیے اونچی دیواروں، خاردار تاروں اور پرائیویٹ گارڈز کے پیچھے پناہ لینے لگے۔ معاشرہ کھلنے کے بجائے مزید بند ہوتا چلا گیا۔ اور اسی کے ساتھ عدم برداشت بھی بڑی ہوگی۔ بہت زیادہ۔ کتاب میں 2012 میں ویلنٹائن ڈے کے خلاف ہونے والے شدید رد عمل کی مثال دی گئی ہے۔ اچھا۔ اسے غیر اسلامی اور فاش قرار دے کر اس کے خلاف باقاعدہ مہم چلائی گئی۔ یہ واقعہ دکھاتا ہے کہ شدت پسند سوچ کس طرح معاشرتی روایات پر بھی اثر انداز ہو رہی تھی۔ یعنی ایک طرف لوگ خوف سے خود کو دیواروں میں بند کر رہے تھے، دوسری طرف نظریاتی دیواریں بھی کھڑی ہو رہی تھیں۔ بالکل۔ تو ہم نے معیشت پر اثر دیکھا، معاشرے کی نفسیات پر اثر دیکھا، لیکن ایک خوف ایسا بھی تھا جو پاکستان سے زیادہ عالمی طاقتوں کو پریشان کر رہا تھا۔ اور وہ تھا پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کا مستقبل۔ جی، کتاب اس موضوع پر بھی تفصیل سے بات کرتی ہے۔ یہ وہ نقطہ تھا جس پر بین الاقوامی میڈیا اور حکومتوں کی سب سے زیادہ نظر تھی۔ مغرب میں یہ بیانیہ بہت عام تھا کہ پاکستان ایک غیر مستحکم ملک ہے اور اس کے ایٹمی ہتھیار کسی بھی وقت دہشت گردوں کے ہاتھ لگ سکتے ہیں۔ جی، اور کتاب بتاتی ہے کہ یہ خدشات بالکل بے بنیاد بھی نہیں تھے۔ جولائی 2004 میں گجرات سے القاعدہ کے ایک اہم رکن احمد خلفان غیلانی کی گرفتاری ہوئی۔ اچھا۔ اس کے قبضے سے جو مواد ملا اس میں ڈرٹی بام بنانے کے منصوبے بھی شامل تھے۔ اس ایک واقعے نے مغرب کے خدشات کو جیسے آگ لگا دی۔ تو کتاب ان خدشات کے جواب میں کیا کہتی ہے؟ کیا یہ خطرہ واقعی تھا کہ کوئی دہشت گرد گروہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں پر قبضہ کر سکتا تھا، یا یہ صرف ایک خوف تھا جسے بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا؟ کتاب اس خیال کو تقریباً رد کرتی ہے۔ اچھا۔ مصنف تفصیل سے بتاتے ہیں کہ ان اثاثوں کی حفاظت کے لیے ایک انتہائی پیچیدہ اور ملٹی لیئرڈ سیکیورٹی سسٹم موجود ہے۔ اس میں ایئر ڈیفنس کوریج ہے، ISI کا ایک خصوصی نیوکلیئر سیکیورٹی ڈویژن ہے اور کئی دوسرے حفاظتی ادارے ہیں۔ مطلب یہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے کسی ٹرک میں لاد کر لے جایا جا سکے؟ بالکل نہیں۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جوہری پروگرام کو قومی فخر کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ فوج کے لیے اس کی حفاظت سب سے اولین ترجیح ہے۔ اور یہ صرف پاکستان کا موقف تو نہیں ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کتاب میں امریکی حکام کے بیانات بھی ہیں، جیسے رچرڈ ہالبروک اور اس وقت کے CIA ڈائریکٹر لیون پینیٹا، جنہوں نے عوامی سطح پر پاکستان کے حفاظتی نظام پر اعتماد کا اظہار کیا۔ تو پھر یہ خوف اتنا زیادہ کیوں پھیلایا گیا؟ اگر امریکی حکام بھی مطمئن تھے تو میڈیا میں اتنی تشویش کیوں تھی؟ یہیں پر کتاب ایک بہت اہم فرق واضح کرتی ہے۔ وہ کیا؟ اصل خطرے یعنی ایکچول رسک اور محسوس کیے جانے والے خطرے یعنی پرسیوڈ رسک کے درمیان۔ اصل خطرہ یعنی ہتھیاروں کا واقعی دہشت گردوں کے ہاتھ لگ جانا بہت کم تھا، لیکن محسوس کیے جانے والا خطرہ بہت زیادہ تھا۔ جی، اور اس سے میڈیا نے بہت بڑھایا۔ کتاب میں بنیر کے واقعے کی بہترین مثال ہے۔ جب طالبان سوات سے نکل کر بنیر میں داخل ہوئے، جو اسلام آباد کے قریب ہے، تو BBC نے خبر چلائی کہ اسلام آباد صرف 80 میل دور ہے۔ اس سے تو دنیا بھر میں یہی تاثر گیا ہوگا کہ طالبان بس دارالحکومت پر قبضہ کرنے ہی والے ہیں۔ بالکل، جبکہ زمینی حقیقت اسے بہت مختلف تھی۔ اس طرح کے بیانیے نے محسوس کیے جانے والے خطرے کو آسمان تک پہنچا دیا۔ تو جب مصنف اس باب کا عنوان وجودی خطرہ رکھتے ہیں تو وہ صرف بم دھماکوں یا فوجی کارروائیوں کی بات نہیں کر رہے، نہیں، وہ ایک ایسی کثیر الجہتی جنگ کی بات کر رہے ہیں جو بے وقت کئی محاذوں پر لڑی جا رہی تھی۔ معیشت کے محاذ پر، معاشرتی ہم آہنگی کے محاذ پر، لوگوں کی ذہنی صحت کے محاذ پر اور ملک کی بین الاقوامی ساخت کے محاذ پر۔ جی، اور کتاب کے مطابق ان تمام چیلنجز کا مجموعہ ہی پاکستان کے لیے ایک وجودی خطرہ تھا۔ صحیح۔
اور کتاب یہ بہت واضح کرتی ہے کہ یہ تمام خطرات کس قدر گہرائی سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ اور یہاں سننے والوں کے لیے ایک سوچ کا نقطہ یہ ہے جو کتاب خود اٹھاتی ہے جی کہ اگر مسئلہ اتنا مربوط اور پیچیدہ تھا تو کیا کوئی ایسا حل جو صرف ایک پہلو پر توجہ دے، جیسے صرف فوجی آپریشن یا صرف معاشی امداد، کبھی مکمل طور پر مؤثر ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے بالکل آخری حصے پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر اس کا آخری باب TTP اور دہشت گردی کا مستقبل، اور پھر کتاب کا جو مجموعی نتیجہ ہے۔ تو چلیے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتاب کے مطابق تحریک طالبان پاکستان کا مستقبل کیا نظر آتا ہے، اور پاکستان کو اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے کن حقیقتوں کا سامنا ہے۔ جی، اور کتاب کا یہ آخری باب ایک بہت بڑے سوال سے شروع ہوتا ہے، ایک ایسا سوال جو 2009 میں میرا خیال ہے ہر کسی کے ذہن میں تھا۔ جب ڈرون حملے میں بیت اللہ مسعود مارا گیا تو ایک عمومی تاثر یہ تھا کہ شاید TTP کی کمر ٹوٹ گئی ہے اور اب یہ تنظیم بکھر جائے گی، لیکن کتاب کہتی ہے کہ یہ پیشگوئی بہت بہت جلد غلط ثابت ہو گئی۔ بالکل، بلکہ ہوا تو اس کے بالکل الٹ۔ 2009 اور 2010 کے سال وہ تو شاید پاکستان کی تاریخ کے سب سے خونی سالوں میں سے تھے۔ TTP نے بیت اللہ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے حملوں کی ایک لہر شروع کر دی۔ ہاں، قیادت پر تھوڑے عرصے کے لیے خلا ضرور آیا تھا، لیکن پھر حکیم اللہ مسعود نے کمان سنبھال لی۔ بالکل، اور حکیم اللہ نے آتے ہی تنظیم کو دوبارہ اکٹھا کر لیا، لیکن پھر خود حکیم اللہ پر ڈرون حملوں کا دباؤ بہت بڑھنے لگا، اور اسی دباؤ کی وجہ سے، اور شاید آپ کہہ لیں کہ اندرونی اختیارات کی کشمکش کی وجہ سے بھی، تنظیم میں دھڑے بندیاں اور اختلافات کھل کر سامنے آنے لگے۔ اچھا، یہیں پر کتاب ایک بہت دلچسپ نقطہ اٹھاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بظاہر تو یہ TTP کی کمزوری لگ رہی تھی، لیکن کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی بھی ہو سکتی تھی۔ اس کا موازنہ کولمبیا کی FARC گوریلا تنظیم سے کیا گیا ہے۔ جی، کتاب فارک کے 2008 کے پلان ری برتھ کا حوالہ دیتی ہے۔ جب فارک کی مرکزی قیادت پر شدید دباؤ تھا تو انہوں نے جان بوجھ کر اپنی تنظیم کو چھوٹے خود مختار گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ ایک گروہ پر حملے سے پوری تنظیم کو نقصان نہیں پہنچتا تھا، اور ریاست کے لیے ان سب کا پیچھا کرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ تو سوال یہ اٹھایا گیا کہ کیا TTP بھی کچھ ایسا ہی کر رہی تھی؟ مطلب یہ کہ جو ہمیں تنظیم کا بکھرنا نظر آ رہا تھا وہ دراصل دشمن کو تھکانے اور اپنی بقا کو یقینی بنانے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ یہ تو بالکل مختلف زاویہ ہے اس صورتحال کو دیکھنے کا۔ بالکل، لیکن کتاب یہ بھی واضح کرتی ہے کہ عمومی تاثر یہی تھا کہ اس سے TTP کے مرکزی ڈھانچے کو نقصان پہنچا ہے، اور اسی انتشار کے دوران 2011 کے آخر میں القاعدہ نے مداخلت کی۔ القاعدہ، افغان طالبان اور TTP کے رہنماؤں کی کچھ بہت اہم ملاقاتیں ہوئیں۔ اور ان ملاقاتوں میں کیا طے پایا؟ القاعدہ کا کیا کردار تھا اس میں؟ دیکھیں، ان ملاقاتوں میں القاعدہ کے ایک بہت سینئر کمانڈر تھے ابو یحییٰ اللیبی۔ انہوں نے حکیم اللہ مسعود پر زور دیا کہ وہ TTP کی یہ جو اندرونی لڑائیاں ہیں انہیں فوراً ختم کریں۔ اللیبی کا پیغام بالکل صاف تھا، اصل دشمن افغانستان میں امریکی اور نیٹو افواج ہیں، اور TTP کو اپنی توانائیاں وہاں افغان طالبان کو افرادی قوت فراہم کرنے پر لگانی چاہیے۔ یعنی القاعدہ TTP کو یہ بڑی تصویر دکھا رہی تھی کہ ان کے یہ چھوٹے موٹے جھگڑے اصل مقصد کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ جی، اور اس مقصد کے لیے ایک کمیٹی بھی بنائی گئی۔ اس کا نام تھا شورا مراقبہ۔ یہ ایک طرح کی ثالثی کونسل تھی جس میں 5 ارکان تھے، اور ان کا کام TTP کے دھڑوں میں صلح کروانا تھا۔ لیکن اس کے باوجود TTP کی قیادت پر دباؤ کم نہیں ہوا۔ اگلے 2 سال تو ان کے لیے بہت بھاری ثابت ہوئے۔ بہت بھاری۔ مئی 2013 میں ولی رحمان محسود، جو TTP کا نمبر 2 سمجھا جاتا تھا، ایک ڈرون حملے میں مارا گیا، اور پھر صرف 6 مہینے بعد نومبر 2013 میں خود حکیم اللہ محسود بھی ایک ڈرون حملے کا نشانہ بن گیا۔ مطلب ایک کے بعد ایک 2 بڑی وکٹیں گر گئیں۔ حکیم اللہ کی ہلاکت کے بعد تو تنظیم میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہوگا۔ تو پھر نیا امیر کون بنا اور اس انتخاب کے کیا اثرات ہوئے؟ نئے امیر کا انتخاب بہت حیران کن تھا، اور کتاب اسے ایک ماسٹر سٹروک قرار دیتی ہے۔ قیادت محسود قبیلے سے نکل کر سوات کے مولوی فضل اللہ کے پاس چلی گئی۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا۔
اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ فضل اللہ پہلے ہی سوات سے بھاگ کر افغانستان میں پناہ لے چکا تھا۔ اسے افغانستان کی زمین کو ایک محفوظ پناہ گاہ اور آپ کہہ لیں کہ اسٹریٹجک گہرائی کے طور پر استعمال کرنے کا تجربہ تھا۔ اچھا، تو یہ انتخاب اس لیے اہم تھا کہ اب ٹی ٹی پی کی قیادت پاکستان کی پہنچ سے عملی طور پر باہر ہو گئی تھی اور وہ افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف کارروائیاں زیادہ آسانی سے منظم کر سکتے تھے۔ بالکل، وہ وہاں دوبارہ منظم ہو سکتے تھے، ٹریننگ کر سکتے تھے اور پھر پاکستان میں حملے کروا سکتے تھے۔ لیکن پھر 2014 میں پاکستانی فوج نے ایک بہت بڑا آپریشن شروع کیا، ضرب عزب۔ اس آپریشن نے ٹی ٹی پی کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ ان کی پناہ گاہیں تباہ ہوئیں، ان کے فنڈنگ کے راستے بند ہوئے اور ان کا قبائلی علاقوں پر کنٹرول تقریباً ختم ہو گیا۔ تو یہاں پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے جو بیت اللہ محسود کے ہلاکت کے بعد ہوا تھا۔ کیا ضرب عزم اور پھر افغانستان سے امریکی انخلاء ٹی ٹی پی کے خاتمے کا باعث بنے گا؟ اور کتاب کہتی ہے کہ یہ امید بری طرح مبالغہ آمیز تھی۔ یہ سوچ بہت سادہ تھی کہ امریکیوں کے جانے سے خطہ امن ہو جائے گا۔ حقیقت میں ہوا یہ کہ ٹی ٹی پی نے افغان طالبان کی حکمت عملی سے سبق سیکھا۔ جیسے جیسے امریکی انخلاء کی باتیں ہوئیں، افغان طالبان کے حوصلے بلند ہوئے اور اس کا براہ راست اثر ٹی ٹی پی پر بھی پڑا۔ کس طرح کا اثر؟ کیا ان کے مقاصد بدل گئے تھے؟ ان کا بنیادی مقصد اور بھی واضح ہو گیا۔ اب ان کی تمام تر توجہ پاکستان پر مرکوز ہو گئی اور پاکستان میں شریعت کے نفاذ کا مطالبہ ان کا مرکزی نعرہ بن گیا۔ وہ خود کو ایک طرح سے افغان طالبان کی پاکستانی شاخ کے طور پر دیکھنے لگے۔ اور اسی دوران خطے میں ایک اور بہت بڑی تبدیلی آ رہی تھی، داعش کا ابھرنا۔ اس نے ٹی ٹی پی کو کیسے متاثر کیا؟ دیکھیں، داعش کا ابھرنا ٹی ٹی پی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بھی تھا اور ایک موقع بھی۔ ایک طرف تو داعش نے ٹی ٹی پی کے کچھ ناراض کمانڈروں اور جنگجوؤں کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ اورگزئی ایجنسی کے ایک اہم ٹی ٹی پی رہنما حافظ سعید نے تو باقاعدہ داعش میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ تو ٹی ٹی پی کے اندر بھی ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی، مطلب لوگ ایک نئی، زیادہ انتہا پسند اور عالمی تنظیم کی طرف جانے لگے۔ جی، نظریاتی طور پر بھی اور وسائل کے لحاظ سے بھی داعش ایک کشش رکھتی تھی، لیکن دوسری طرف کچھ معاملات میں ان دونوں نے مل کے بھی کام کیا۔ کتاب اگست 2016 میں کوئٹہ کے سول اسپتال پر ہونے والا وہ جو خوفناک حملہ تھا، اس کی مثال دیتی ہے، جس میں 70 سے زیادہ لوگ، جن میں زیادہ تر وکیل تھے، ہلاک ہوئے۔ مانا جاتا ہے کہ یہ حملہ داعش اور ٹی ٹی پی کے ایک دھڑے کی مشترکہ کارروائی تھی۔ تو اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ کتاب کے مطابق نہ تو قیادت کی ہلاکتیں، نہ اندرونی دھڑے بندیاں اور نہ ہی فوجی آپریشنز ٹی ٹی پی کو مکمل طور پر ختم کر سکے۔ اس کی قیادت افغانستان میں محفوظ رہی اور وہ صحیح وقت کا انتظار کرتے رہے تاکہ دوبارہ سر اٹھا سکیں۔ بالکل، باپ کا نتیجہ یہی ہے کہ دہشت گردی کا یہ چیلنج اتنی جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ اپنی شکل بدلتا رہتا ہے، لیکن یہ موجود ہے۔ تو یہ بات تو صاف ہے کہ ٹی ٹی پی ایک بہت لچکدار تنظیم ہے جو قیادت کے خاتمے اور اندرونی ٹوٹ پھوٹ کے باوجود بھی قائم رہی۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے کتاب پاکستان کے استحکام کے لیے اس خطرے کو مجموعی طور پر کیسے دیکھتی ہے؟ اس کا حتمی نتیجہ کیا ہے؟ کتاب کے آخری حصے میں مصنف اپنے پورے تجزیے کو سمیٹتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کا بنیادی مقصد ہی یہ جاننا تھا کہ کیا ٹی ٹی پی کی دہشت گردی پاکستان کے وجود اور استحکام کے لیے ایک حقیقی خطرہ ہے، اور ان کا جواب ہاں میں ہے۔ خاص طور پر فاٹا میں القاعدہ کی موجودگی اور ٹی ٹی پی کو ملنے والی اس کی مدد نے پاکستان کو ایک ایسے بھنور میں دھکیل دیا جس سے نکلنا بہت مشکل ثابت ہوا۔ اور اس کی قیمت پاکستان نے بہت بھاری چکائی ہے۔ کتاب میں جو اعداد و شمار دیے گئے ہیں وہ واقعی ہوش ربا ہیں۔ جی، کتاب بتاتی ہے کہ 2017 تک 65,000 سے زیادہ پاکستانی شہری اور سیکیورٹی اہلکار اس جنگ کی بھیڑ چڑھ چکے تھے۔ یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، یہ ایک پوری نسل ہے جس نے اپنے پیاروں کو کھویا، معیشت کو تباہ ہوتے دیکھا اور ایک مستقل خوف کے سائے میں زندگی گزاری۔ معیشت کو $120 ارب سے زیادہ کا نقصان پہنچا، ملک کا سماجی ڈھانچہ بری طرح متاثر ہوا۔ کتاب اس کی بنیادی وجوہات کیا بتاتی ہے؟ آخر یہ آگ اتنی پھیلی کیسے؟ کتاب 2 بڑی وجوہات کی نشاندہی کرتی ہے۔
پہلی، معاشرے میں بڑھتی ہوئی مذہبی انتہا پسندی اور فرقہ واریت۔ اس نے دہشت گردوں کو ایک زرخیز زمین فراہم کی جہاں وہ اپنے نظریات کا پرچار کر سکتے تھے اور نئے لوگ بھرتی کر سکتے تھے۔ اور دوسری وجہ حکومتی سطح پر تھی۔ کتاب کے مطابق حکومتی رد عمل میں سیاسی عزم کی کمی واضح نظر آتی ہے۔ یعنی اتنے سالوں تک حکومت کے پاس کوئی ایک واضح ملک گیر منصوبہ ہی نہیں تھا کہ اس افریط سے نمٹنا کیسے ہے۔ مختلف آپریشنز ہوتے رہے، لیکن ایک لمبے عرصے تک کوئی مشترکہ اور جامع قومی انسداد دہشت گردی کی حکمت عملی نظر نہیں آئی۔ بالکل، فوجی کارروائیاں ہوئیں لیکن اکثر ان کے سیاسی اور سماجی پہلوؤں کو نظر انداز کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ دیر پا نتائج نہ دے سکیں۔ ضرب عضب ایک بڑا اور فیصلہ کن آپریشن تھا جس نے ٹی ٹی پی سے ان کا علاقائی کنٹرول تو چھین لیا، لیکن جیسا ہم نے پہلے بات کی، اس سے تنظیم ختم نہیں ہوئی، بلکہ وہ سرحد پار افغانستان منتقل ہو گئی اور وہاں سے اپنی کارروائیاں جاری رکھیں۔ جی، اور یہیں پر ایک اور بڑا خطرہ سامنے آتا ہے جس کی کتاب نشاندہی کرتی ہے، وہ یہ کہ جب تک القاعدہ ایک بڑا عالمی خطرہ تھی، امریکہ اور مغرب کی پاکستان میں دلچسپی اور امداد بھی برقرار تھی، لیکن القاعدہ کے کمزور ہونے کے بعد یہ دلچسپی اور مدد بھی کم ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ طویل مدت میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو شاید اپنے وسائل پر ہی انحصار کرنا پڑے گا۔ تو کتاب کا حتمی پیغام کیا ہے؟ کیا مستقبل میں بھی پاکستان کو اسی طرح کے خطرات کا سامنا رہے گا؟ کتاب کا حتمی نتیجہ بہت واضح اور سنجیدہ ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ٹی ٹی پی اور اس سے جڑے ہوئے دوسرے گروہ معاشرے میں موجود انتہا پسندی اور افغانستان میں محفوظ پناہ گاہوں کی وجہ سے پاکستان کے استحکام کے لیے ایک سنگین اور مستقل خطرہ بنے رہیں گے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ختم نہیں ہوا، صرف اس کی شکل تبدیل ہوئی ہے۔ کیا کتاب اس مسئلے کا کوئی حل بھی پیش کرتی ہے؟ کوئی سفارشات؟ ہاں، آخر میں کتاب 3 ٹھوس سفارشات پیش کرتی ہے۔ پہلی یہ کہ پاکستان کو انتہا پسندی کے خلاف اچھے اور برے طالبان کی تفریق کے بغیر ایک مستقل اور مضبوط پالیسی اپنانی ہوگی۔ کسی بھی قسم کی رعایت اس مسئلے کو مزید پیچیدہ کرے گی۔ اور دوسری سفارش کیا ہے؟ دوسری سفارش سیاسی اور سماجی سطح پر ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ مذہبی عناصر اور جماعتوں کو قومی سیاسی دھارے میں شامل ہونے کی ترغیب دی جانی چاہیے تاکہ انتہا پسندی کے راستے کی کشش کم ہو اور وہ اپنے مطالبات امن سیاسی طریقے سے پیش کریں۔ اور تیسری سفارش کا تعلق یقیناً افغانستان سے ہوگا؟ جی، تیسری اور آخری سفارش یہ ہے کہ پاک افغان سرحد پر باڑ لگانے کا کام جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ کتاب کے مطابق یہ سرحد پار دہشت گردوں کی آمد و رفت کو روکنے اور ان کی پناہ گاہوں تک رسائی کو محدود کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو یہ تھی کتاب کے آخری حصے پر ہماری گفتگو۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کتاب کا مطالعہ مکمل کر لیا ہے۔ کتاب کا پیغام یہ ہے کہ جنگ شاید میدان میں جیت لی گئی ہو، لیکن نظریات کی جنگ ابھی باقی ہے اور اس کے لیے ایک طویل اور مستقل جدوجہد کی ضرورت ہے۔ اب ایک سوال سوچنے کے لیے یہ ہے کہ جب ایک دہشت گرد تنظیم جغرافیائی کنٹرول کھو دیتی ہے لیکن اس کا نظریہ معاشرے میں زندہ رہتا ہے تو کیا اسے شکست مانا جا سکتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب مستقبل کی پالیسیوں اور اقدامات سے ملے گا۔ تو اس کتاب پر ہماری گفتگو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ ہم نے اس کتاب کا مطالعہ مکمل کر لیا ہے۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔